نعمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الف مرات اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد دوشی پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم يحزنون. بڑی مشہور و معروف یہ آیت ہے. اکثر آپ مشائخ کرام سے علماء کرام سے اس آیت کو سنتے ہوں گے. میرے ذہن میں بھی آج یہی آیت ہی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ پاک اس آیت کے اندر شروع سے کرتے ہیں اللہ ان اولیاء اللہ تاکیداً کہ سن لو، غور سے سن لو، جیسا کہتے ہیں نا آدمی، دماغ میں اتارو اس کو، کسی قسم کی شبہ نہ رکھنا اس چیز پر کہ اللہ فرما رہے انسانوں کو اللہ ان اولیاء اللہ، کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں، میرے مقرب ہوتے ہیں، جن سے میں پیار کرتا ہوں اور جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، اس کی تعریف اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بڑے ہائی اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں. یہ انسانوں میں حسن تقویم ہے. انسان سب انسان برابر ہیں، سب کی ناک، آنکھ، کان، دل، گردے، مانے انسان نہ مانے، اس پیرائی کے اندر، اس دائرے میں سب ایک لگتے ہیں. لیکن فرق صرف اتنا آ جاتا ہے انسان میں کہ اللہ کو اپنے رب کون مانتا ہے، اس کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہوتا ہے. اس سے انسان سیپریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. کیا کلاسیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے انسانیت کے اندر، انسان کے اندر. بظاہر دیکھنے میں تو وہی انسان ہے. توجہ کریں میری بات پر، ذرا غور سے سنیں. جس ولی اللہ کی آج مجلس ہے، انشاءاللہ نیت صحیح کریں گے، جھولی میں بھر کے جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی کلاس نہیں ہے انسان. کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، گاڑی بھی ہے، مکان بھی ہے، بلکہ دنیاوی حساب سے مختلف درجات ہیں انسان کے، سٹیٹس ڈفرینٹ ہیں. فرق کہاں آتا ہے؟ کدھر انسان تقسیم ہوتا ہے، کدھر انسان جانور بن جاتا ہے، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. ظلم کرنے لگتا ہے تو پھر جانور اتنا ظلم نہیں کرتے جو انسان پہ ظلم کرتا ہے. بے رحم ہوتا ہے تو اس کو سوچ نہیں سکتا کہ پتھر بھی اس مقابلے میں نرم ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے پتھر بھی جو اس سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. لیکن انسان جب سخت دل ہوتا ہے تو اس سے تو توقع ہی کسی کم سے نہیں کی جاتی. وہی انسان جب اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی طرف بڑھتا ہے.
اس کو مانتا ہے اور اس کی مانتا ہے، اور اس تمام صفات کے ساتھ سمجھنے لگتا ہے کہ رب بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، قادر بھی وہی ہے۔ جیسے جیسے یہ چیز انسان کی بڑھنا شروع ہوتی ہے وہ مختلف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی کل کا انسان جو اجڑ تھا، جاہل تھا، حرام کھاتا تھا، تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کے پاس کیسے جانا ہے، بیوی سے تعلق کیسے رکھنا ہے، جانوروں کی طرح ہر چیز کو استعمال کرتا تھا، ہر نعمت کو جانور بن کے استعمال کرتا تھا، اپنی خواہشات کو پورا کرتا تھا، وہ اس پہ مطمئن ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہی انسان ہے، ایمان لے آتا ہے اللہ پر، جو اتنا بیوقوف ہوتا ہے کہ ایک جانور کا پیشاب پی رہا ہے اور اس میں شفا کر رہا ہے، ایک پتھر کو اٹھاتا ہے، مٹی کو اٹھاتا ہے، پانی ڈال کے اس کو گھومتا ہے، اس کو سامنے کھڑا کر دیتا ہے، وہ کتی بلی جیسی شکل بنا کر اس کو سجدے کر رہا ہے، اور اس میں سے کرامات ڈھونڈ رہا ہے، اللہ کی نشانی ڈھونڈتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے یہی دینے والا ہے، مجھے یہیں سے ملتا ہے، مجھ میں آپ میں کیا فرق ہے اس انسان میں؟ جائیں چرچ میں دیکھ لیں، کسی مندر میں دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں۔ ویسی آپ ہے، ویسی ناک ہوگا، وہی ڈگری آپ نے لی ہوں گی، وہی ڈگری اس نے لی ہوں گی، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہی پتہ چلتا ہے ہندو ہے، مسلمان ہے، کچھ انسان ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ فرق کہاں ہو جاتا ہے؟ فرق وہیں ہوتا ہے کہ جو اپنے رب پر مان جائے اور کہے لا الہ الا اللہ، بس جیسے یہ انسان پڑھ لیتا ہے پھر اس کو سمجھ ایسی آتی ہے کہ وہ پتھر کو پتھر سمجھ کے، بت تو بت سمجھتا ہے، گائے کو گائے سمجھتا ہے، پیشاب کو پیشاب سمجھتا ہے، اور پھر جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا اس راستے پہ آگے بڑھتا ہے، اس کی سمجھ کے دائرے، اس کے اخلاق کے دائرے، اس کی نسبت کے دائرے، اس کے دل کے دائرے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا پاک اور شفاف خود چشمہ بن جاتا ہے، خود ایسا دریا بن جاتا ہے، خود وہ سمندر ہوتا ہے کہ گندے سے گندا انسان بھی اس میں ڈوب جائے تو پاک ہو کے نکلتا ہے۔ یعنی اس میں صرف یہ آ جاتی ہے کہ میں بھی پاک ہوں، تجھے بھی پاک کروں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ، یہ ہے میرے دوست، ان کو میں دوست کہتا ہوں۔ شان بتا رہے اللہ اپنے دوستوں کی، ان انسانوں میں سے ہیں جو میرے دوست بن جاتے ہیں اور میرے قرب کے درجے میں بڑھتے ہیں، ان انسانوں میں جو خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، خواہشوں پہ چلتے ہیں۔ فیصلہ تمہارا ہے، میں تو رب ہوں، کھانا اس کو بھی دوں گا جو بتوں کا سجدہ کرتے ہیں، کھانا تجھے بھی دوں گا۔ میں نے وعدہ کر لیا ایک چیز کا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رب العالمین ہوں میں، یہ صرف ہر ایک کے لیے ہے، جس میں کوئی تشویش نہیں، کوئی گناہ گار ہے، سیاہ گار ہے، بدکار ہے، بے نمازی ہے، بد نمازی ہے، کہتے ہیں یہ نہیں، یہ میں وعدہ کر چکا ہوں، عام تیرے لیے بھی، عام اس کے لیے بھی ہے۔ سیب وہ بھی کھا رہے گا، سیب تو بھی کھائے گا، جوس تو بھی پیے گا، جوس وہ بھی پیے گا، چکن تو بھی کھائے گا تو وہ چکن تجھے نہیں کہے گا میں تو مجھے نہ کھا، میں تو کہ اللہ نافرمان ہے، چکن ویسے ہی آپ کو بھی لذیذ بن کے کھلائے گا، ایک ہی ٹیک اوے سے وہ بھی لے رہے ہوں گے، آپ بھی لے رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ فرق کہاں آتا ہے؟ فرق وہیں آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، کہتے ہیں میرے اولیاء اللہ کو پہچاننا ہے تو کس طرح پہچانو گے؟ بتاؤ۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ تو نشانی بتا دی ہے کہ جو مجھے مانے گا، تو پہلی نشانی تو بالکل صاف کلیئر ہو گئی
کہ دوسری والوں میں تو ہے ہی نہیں اللہ کا دوست کوئی. جو دوست نہیں ہوتا دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے. یا آدمی دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے. تو وہ تو کیٹیگری سے نکل ہی گئے, وہ تو ماننے کے درجے پہ نہیں آتے. تو فرمایا پہلا درجہ میری دوستی کا یہ ہے, وہ تسلیم کر لے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. سجدہ مجھے ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا عبادت میری ہی کرنی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا کہتے اللہ تعالیٰ. ہر ایمان والا جو ہے وہ کیا ہے؟ ولی ہے. بات سمجھ ہے؟ ہر ایمان والا ولی اللہ تعالیٰ. دیکھو ماننے پر اللہ نے ہر ایک کو دوست بنا لیا. ایک دوستی کس کے مقابلے میں آئی؟ دوستی اس کے مقابلے میں کہ جو مجھے نہیں مانتا, جو مجھے نہیں مانتا اس کے مقابلے میں تو میرا دوست ہے کہ تو مجھے مانتا ہے. تو اب میری دوستی کے زمن میں داخل ہو گیا, سرکل میں آ گیا. Now the thing is different. The relation between you and man different now. کس چیز میں؟ کھانے پینے میں نہیں ہے. ڈفرینٹ کس میں ہو گیا؟ تیرے دل میں فرق آ گیا, اور تیرے رزلٹ میں فرق آ گیا. رزلٹ تو نکلنا ہے, میرا آپ کیا نہیں نکلنا, تو نکلے گا. کیا رزلٹ ہوگا؟ کہ جس نے مجھے مان لیا, کلمہ پڑھ لیا, ایمان آ گیا, اور وہ ماننے کے بعد اس کا ایمان جو کے برابر ہے, دوسری حدیث میں گندم کے دانے کے برابر ہے, ایک حدیث میں ذرے کے برابر ہے, تو جنت میں ضرور داخل کروں گا. ماننے کا نام ہے مسٹ لگتا ہے. کیوں کہ اب دوستی میں دوست تو نبھاتا ہے دوستی. پھر مان لیا لیکن میری مانا نہیں, وہ دوست ہو گیا نا میرا. جب دوست ہو گیا تو کام کیا اب یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا, سزائیں پائے گا. حتیٰ کہ یہ کہ جب سب فیصلے بھی ہو جائیں کہ جو میرے ماننا والا ہوگا اس کو میں جہنم سے ضرور نکال لوں گا. جو آخری نکلنے والا ہوگا تو میں اس کو جب آواز دے رہا ہوگا اندر سے, تو پھر مجھے بتائیں گے کوئی رہ گیا, کہتی ایک ہے, کچھ کلمہ سا پڑھ رہا ہے, کوئی یاد کر رہا ہے آپ کو. کون ہے کہ بہت نیچے جہنم کے اندر ہے, مجھے یاد کر رہے تھے, آپ کو یاد کر رہے, کہتے نکال لو باہر. نور کے اندر غوطہ دیا جائے گا, چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکا دیا جائے گا, لباس چینج کر کے اب جہنم سے نکال کے اس جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا. مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو حدیث کو. وہ بتاؤ جو آدمی ویسی ہے گرم شہر سے, گرم ملک سے, گرم کمرے سے نکل کے ایک ٹھنڈی جگہ ہو جائے تو تھوڑے دیر اس کو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. آتے نہیں آتے. جیسے آپ کسی بہت گرم پائیں, بس کر جیسے آپ کمرے پہ گئے ہیں, سخت گرمی ہے, وہاں سے نکل کے آپ آئیں, ایئر کنڈیشن آپ کا کمرہ ہے, ایک دن آپ کی طبیعت بدل جائے گی فوراً. کہ ہاں 100 ڈگری کہاں جا کے دیکھیں گے کتنا کم سینٹی گریڈ ٹمپریچر. اس جہنم کی تپش سے نکلے گا, اور کیا کیا ہوں گی ہمارا اللہ معاف فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے, کہ ہمیں وہاں جانے کی ضرورت ہی کیوں پڑے. مطلب تو یہی ہے بیٹھنے کا ہے. آپ کے آنے کی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمجھاؤ ان کو کہ وہاں تمہیں تک جانے کی ضرورت ہی کیوں پڑے. کیوں چاہتے ہو تم یہ کہ تمہارے ساتھ یہ کام کیا جائے کہ تم آخری وہ انسان ہو جس کو جہنم سے نکل جائے. کیسے انسان برداشت کر سکتا ہے اس آگ کو, ان عذابوں کو؟ ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتا. دنیا کی آگ میں انگلی نہیں دے سکتے. لیکن کیونکہ دوستی کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, تو دوستی نبھانے کی بات کر رہا ہے. لیکن یہ تعریف کی بات نہیں ہے, یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان رکھنے کے باوجود, دوستی رکھنے کے باوجود مجھ سے دوستی نہ بڑھاؤ. کس وجہ سے؟ تمہارا پیٹ نہیں بھرتا, تمہارے میں چیزیں نہیں دیتا, تمہیں کپڑے نہیں دیتا, تمہارے میں دیکھ بھال نہیں کرتا, ہر چیز تو میں تمہاری کرتا ہوں. تھوڑی بہت آزمائش کے لیے اپ اینڈ ڈاؤن کر دیتا ہوں, تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس کا بھی میں نے آپ تم لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس کا اجر بھی تمہیں دوں گا, وہ بھی تمہارے اجر میں شمار ہوگا.
تو میں جو آپ بیٹھے ہیں کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں، انتہائی بے غردی مطلب اس طرح بے حسی کی بات ہے آدمی کہ جہنم میں جانا قبول کر رہا ہے۔ اسی ایک حدیث پہ کہ ضرور نکل جائے گا جہنم میں، اس کو خوش ہوئے بیٹھے۔ یہ تو تنبیہ کے طور پہ کیا جا رہا ہے کہ تم مانا وہ انسان بننا بہت مشکل ہوگا، لیکن دوستی نبھانے کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس درجے کا بھی کہ تیرا ایمان ہوگا تو یہ حشر ہوگا، اور تیرا ایمان اس درجے کا ہوگا جس کا میں اعلان کروں تو پھر تو کہاں ہوگا؟ I don't think about it۔ اس سٹیٹس کے بارے میں کیوں سوچتا کہ حالانکہ بہت آسان کام ہے، اس کا کام مشکل تھا گناہ کرنا، اور نیکی کرنا تیرا بہت آسان کام ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے وضو کرنے میں تجھے، کتنی دیر لگتی ہے تجھے نماز پڑھنے میں، ایک برائی کرنے میں کسی لڑکی کو پھنسا رہا ہے تو چکر ہنس دے گا، ٹیلی فون کرے گا، کھانے کھلائے گا، راتوں کو جاگے گا، بہت محنت کر کے تو ایک لڑکی کو حاصل کرے گا اور زنا کر لے گا، اور زنا کا مزہ کتنا ہے، چند سیکنڈ۔ لیکن فرمایا جو عبادت ہے وہ تو نیکی تو اتنی آسان ہے کہ تو بیٹھ کے آرام سے بسترے کے اندر سب اپنے مساف کا بستر گرم کر کے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، جنت تجھ پہ واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے، جب تیری پراپرٹی میں پہنچ گئی تو بھی جائے گا پھر وہاں۔ تو اسی چکر میں تو اس انسان کو دیکھ رہا ہے کہ آخر میں نکال دیا گیا، سبحان اللہ۔ اس طرف نہیں دیکھتا کہ کتنی ڈھیل تجھے دی ہے بندے۔ اس وقت تو سب سے آرام کس میں ہوتا ہے، سب تمہیں زبان ہلانی ہوتی ہے، زبان لگی اتنا کلمہ پڑھ لے گا لگاتا ہے، وہ بھی اتنا اونچا پہنچا دیتے ہیں، لیکن تجھے تو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی، وہاں بھی تو لیٹ کے وہی دیکھتا ہے چیزیں، وہاں بھی لیٹ کے تو بدماشی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تنبیہ اللہ کی طرف سے۔ وہ جتنے گھٹیا انسان کے بارے میں لگتا کہتا ہے جب وہ آئے گا اس کے ساتھ پھر بھی میرا سلوک کیا ہوگا، جب آئے گا جنت دیکھے گا ادھر کونے میں بیٹھ جائے گا، کہتا ہے کہاں کیوں بیٹھا ہے، کہ جی بس اللہ بہت شکر ہے مولا تیرا، تجھے وہاں سے نکال دیا، بس یہ کونا مجھے اچھا ہے۔ کہتا ہے کھڑا ہو، تو جنت میں ہے، جنت میں تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کی ایک تعریف آپ کو بتاتا ہوں بڑی عجیب سی، جو سب سے ضروری چیز ہے اس دنیا میں، سنیں ذرا غور سے، جو سب سے زیادہ قریب کرتی ہے رب کے، جو سب سے اہم چیز ہے بندے کے لیے، جو ایک اتنا ایسا دروازہ ہے کہ اس سے بڑی دروازہ ہی کوئی نہیں، کہ انسان ہر چیز حاصل کر سکتا ہے اس کے ذریعے سے، ہر چیز حاصل کر سکتا ہے اس کے خزانے سے۔ کیا چیز ہے وہ؟ اس کے بغیر یہاں گزارا ہی نہیں ہے، یہاں ہے دنیا میں ہے ہی وہ ایک چیز، وہ کیا ہے؟ دعا۔ کل آپ نے میرا بیان، کل کی بات ہے، پتہ نہیں جمعرات کب تھی، جمعرات کی بات ہے، مجھے پتہ نہیں کون سا دین کا ہے، حضرت کی بات ہو رہی ہے نا، ماشاءاللہ۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں کہ جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ کھول کے رکھا ہے دروازہ، جو مانگے گا دے دوں گا تجھے، تو یہ ہے۔ لیکن سنیں، جنت میں خبردار تو نے کچھ منگوا، دعا ہے ہی نہیں، جہاں گزارا نہیں وہاں ہے ہی نہیں، وہاں کہ جو چاہے گا تجھے ملے گا، ڈیمانڈ تیری ہوگی، سوچنا تو نے ہوگا، زبان بھی نہیں ہلائے گا، میرے ایسے فرشتے ہوں گے کہ تیرے اشارے کو سمجھ جائیں گے اور تیرے خیال آنے کو سمجھ جائیں گے۔ تم نے سوچا آج بھنا گوشت ہو تو سیکنڈ تو دیکھے گا گوشت آ رہا ہے، ہرن حلال ہو رہا ہے، بروسٹ ہو رہا ہے، یعنی روسٹ نہیں لینا، میں نے فلاں لینا ہے، ویسے ہی بن رہا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو کس چکر میں کھڑا ہے؟ خواہش ظاہر کر اپنی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگنے کا ختم ہو گیا، یہ جنت ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری آپ کو؟ کتنا آدمی ٹائم ویسٹ کرتا ہے، 30 سال 50 سال 70 سال 80 سال، لیکن اللہ سے اپنے تعلق پیدا نہیں کرتا۔ کرو گے بھائی تعلق پیدا؟ یہ چھوٹا سا تعلق میں نے بتایا، کیا تعلق؟ 5 وقت اللہ نے کیا نماز پڑھ لے میری، کیا مصیبت ہے؟ کیوں موت آتی ہے ہمیں مسجد تک آنے کی،
گاڑی بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، جو کوئی شرعی مجبوری آ گئی کہ چلو گردے ہی فیل ہو گئے تمہارے، اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا، تو گھر تو ہے، مسلح تو ہے، گرم پانی تو ہے، کھڑے سے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہ لیٹ جاؤ، کسی طریقے تو مان تو صحیح، چل تو صحیح اللہ کی طرف، نہیں کرتے ہیں۔ آج وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ وقت نہیں آئے گا تو صبح تھی چلے گی، شام چلی گئی، مغرب جا رہی ہے، عشاء آ رہی ہے، ایک دن جا رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے، روشنی جا رہی ہے، اندھیرا آ رہا ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے، نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ کی خدائی میں کسی چیز کو نقصان نہیں۔ سب سے زیادہ جو اس دنیا کے چلنے پھرنے کا اور جو تغیر حیات کا ہے، نقصان کس کو ہوتا ہے؟ انسان کو ہوتا ہے۔ عجیب بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہم تو خوش ہوتے ہیں سالگرہ منا کر، افسوس یہ نقصان ہو گیا ہے، اس صبح کا جانا میرے لیے نقصان ہو گیا ہے، ہائے میری صبح چلے گی، اس صبح میں نے کیوں نہیں کمایا، اس صبح میں اگر بیٹھ جاتا ذکر کرتا، ایک حاجی کمرہ لکھا جاتا، میں ذکر کر لیتا، میں اس کے بعد آگے تلاوت کر لیتا، میں کیا کرتا رہا اس وقت، ہائے ہائے یہ وقت میں نے ضائع کر دیا، ہائے ہائے میں کدھر چلا گیا۔ مجھے تو اللہ نے یہ بھی کہا تو کھانے کمانے کی فکر نہ کر، بیوقوف تجھے کیا ضرورت ہے، میں نے وعدہ کیا کہ جو تیری قسمت کا ہے تجھے تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے تجھے پل جائے گا تجھے، نہ تو رزق بڑھا سکتا ہے، جو تو رزق بڑھا رہا ہے وہ تیرا نہیں ہے، محنت کر رہا ہے، وہ دے تو کسی اور کو رہا ہے، جب رزق کے لیے من شاء یختار اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جس کا وعدہ میں نے کر لیا، یہ تیرے آزمائش میں ڈالا جو تو بڑھا رہا ہے رزق، حالانکہ ہے وہی جو تو کھا رہا ہے، پیشے ڈالے جا تو بینک میں، ڈالے جا بینک میں، ملنا تجھے نہیں، یہ تیرے دشمنوں کے پاس بھی جا سکتا ہے، جن کو تو پسند نہیں کرتا ان کے پاس بھی تیرے فلیٹ، تیرے مکان، تیری دکان، تیری زمینیں چلی جائیں گی، جواب جمع کر، نہیں، اتنا کما کہ تجھے اس سے پہلے وہ چیزیں کرنے کا وقت مل جائے جس کے لیے تجھے مقرر فرمایا ہے۔ ربی ربکما تکذبان، کیوں جھٹلاتے اس دنیا کی نعمتوں کو پاگلو، صحیح کہہ رہا نہیں؟ داڑیاں چٹی ہو گئی، کمریں جھک گئیں، کھانس کے پاگل ہو گئے، گولیاں پھانک کے ختم ہو گئے، یہ پتہ نہیں نقصان ہم کتنا کر رہے ہیں۔ آج صبح گئی، کیونکہ اللہ کہتا ہے آج کی صبح اتنی زبردست صبح ہے، جنہوں نے اپنے بستروں کو چھوڑ دیا، میری مسجد میں آ گئے، پیچھے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد جھک کے اللہ کے آگے بیٹھ گئے، تسبیح پکڑ لی، آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کے بعد سورج کو دیکھا، سورج کو دیکھتے اللہ کے پھر سجدہ کر دیا، ایک حج کما لیا، گئی صبح۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا اصل تو وہ ہے انسان نے صبح کما لیا، اپنی نیند آ رہی ہے، جسم دل نہیں کرتا، کھا کوئی چیز آپ ڈٹرمنیشن کریں آخرت کمانے کی، نیت آپ کریں کہ آج کے بعد بے شک 80 سال کے ہیں، 100 سال کے ہیں، 100 سال کے ہیں، 150 سال کے ہیں، آج آپ یہ نہیں کرتے تو اللہ نے کیا انتظام کیا کہ آج کی تیری نیت یہ نیت ہے کہ پچھلے بھی تیرے معاف اور نیکی بنا دوں گا، اگلی زندگی تو ہے ہی تیری، تو کرتا جاؤں دیتا جاؤں، گھبراتا ہے کیونکہ پنچ ضائع ہوگی، ضائع نہیں ہونے دوں گا تیری، کیونکہ وجہ ہے کہ میں دوست ہے، تے ایمان تو لا چکا ہے، دوستی کے ہمارا حق ادا کروں گا تیری، تھرڈ کلاس دوست ہے تو میرا، لیکن دوست تو ہے نا۔ مثال کے طور بہت ایک دفعہ مل گیا، آپ سلام دو ہوگی، آپ جا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ آپ کی ملاقات ہوگی، تو اس کو کسی کو ضرورت پڑی تو 2-3 آدمی اور ہیں، تو آپ اس کی مدد کریں جو آپ کو ایک دفعہ مل چکا تھا، کیوں یار سلام دعا آتا ہے نا اس کے ساتھ ملی، کرتے ہی نہیں کرتے، جس سے آپ کا تعلق نہیں ملے نہیں، لیکن جس نے ایک دفعہ سلام کیا آپ کو ہاتھ ملایا، کہتے نہیں یار فلاں جگہ ملے تھے، فلاں مجلس میں ہاتھ ملایا تھا، یار تو میری ساتھ سیٹ پہ بیٹھ جا، تو جس رب کا آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور جس کا وعدہ لڑ گیا ہے تو دوستی تو ہے، اللہ ولی الذین کہتا ہے دوست بن گیا، تو یہ تو بہت معمولی چیز ہے یار، وہ کہتا ہے بڑھاؤ، پھر مزے دیکھو جنت میں، رائنا اولیاء اللہ اعلان فرماتے اللہ تعالیٰ، سمجھ آ رہی شاید مطلب آپ کو؟
کون ہوتے ہیں میرے اولیاء؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انعام دیتا ہوں ان کو کہ سب سے بڑی صفت ہے جو میری دوستی کی، میں ان کو وہ عنایت کرتا ہوں. سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ لا خوف ولا هم يحزنون. کہ اللہ کی دوستی کا سب سے بڑا اعزاز ہے، یاد رکھیں، سب سے بڑا اعزاز ہے، سب اس سے نیچے ہیں. جو اللہ کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کٹ سے چھوڑ رہے نا. کس لیے کرتا ہے جی؟ فلاں خواب دیکھ لیا، فلاں وہ ہو گیا، اتنے حج کر لیے، اتنی عبادات کر لی، اتنے سجدے کر لیے، اتنے قرآن پڑھ لیے اپنی جگہ، لیکن کہتا ولی میرا وہی ہے. یہ سن لیں آپ، ولی میرا وہی ہے. کون؟ لا خوف ولا هم يحزنون، جس پہ یہ رنگ چڑھ گیا خوف اور غم والا. عبادت بات کی بات ہے. آپ سب ولی بننے آئے ہیں ماشاء اللہ، الحمدللہ. کہتا جس پہ یہ رنگ چڑھ گیا، کون سا؟ خوف اور غم. اس کا میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اصل ولی میرا وہ ہے. ولی کا درجہ پھر جب چھوٹے درجہ بتایا کہ دوستی کا، جو میرا دوست ہو جائے گا پھر اس کا درجہ، تو پھر آپ دیکھیں کیا ہے. پورا قرآن پڑھ رہے ہیں. جتنے بھی انبیاء اللہ کہتا ہے کہ یہ درجہ ان کو دیا ہے. جو سب سے بڑے میرے محبوب ہیں وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہے، ان کی ذات گرامی ہے، ان کو دیا یہ لا خوف ولا هم يحزنون کا درجہ. انہوں نے درجے کیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر کہ کچھ میرے قریب ہیں، کچھ قریب ہیں، کچھ ہم نے فرق کر کے ان کو اسی چیز سے فرق کیا، لا خوف ولا يحزنون. تمام انبیاء میں جو سب سے زیادہ افضل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے اعلیٰ اتمام یہی درجہ آپ کے پاس ہے. کوئی نبی انبیاء بھی اس تک قریب پہنچ سکتا. کون سا؟ لا خوف ولا هم يحزنون کا درجہ. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ معیار ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی کہ جو سب سے زیادہ میرے قریب ہے وہ کون ہے؟ محبوب رب العالمین ہے. تو سب سے زیادہ کون ہے؟ لا خوف ولا يحزنون کس کے پاس یہ صفت ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس ہے صفت. اس کے بعد باقی انبیاء کے پاس ہے. سمجھ رہی بات آپ؟ تو نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اعزاز ختم نہیں ہوگا، یہ کنورٹ ہوگا نبیوں کے بعد. کس میں؟ اولیاء اللہ کے اندر تقسیم ہو جائے گا. وہ لوگ جو میرے نبی کی اتباع کریں گے، متبعین ہوں گے، ان کو یہ درجے ملنے شروع ہو جائیں گے. پھر سمجھا رہی بات آپ؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، لین آپ اولیاء اللہ کی آپ جتنے بھی لے سکتے ہیں، کہ وہی لوگ ہیں لا خوف ولا هم يحزنون پر ماشاء. انہیں سے ایک فقیر کی جس کے محفل میں ہم بیٹھے ہیں، جس کے لیے آج ہم آئے ہیں احسان ثواب کے لیے، وہ بھی انہیں میں سے ایک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ جی. مسیح کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں آج، اس میں یہ صفت تھی. کیوں؟ کس کو ملتی ہے صفت؟ جو متبع رسول ہوتا ہے، جو وارث سے رسول ہوتا ہے، جس کے پاس وراثت پہنچی ہوتی ہے اپنے نبی کی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہاں. کسی عبادت کا والا نہیں دیا. کون سی چیز چاہیے؟ خوف اور غم. جب یہ انسان کے اندر آیا گیا، سمجھو اللہ کا وہ دوست بن گیا جس کا اللہ تعالیٰ قرآن تعارف کرتا ہے. میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اعلان کراتا ہے فرشتوں سے. اب بڑھاؤ جتنا بڑھا سکتے اس تعلق کو.
کس طرح؟ متبعین بنتے جاؤ رسول کے، اتباع کرتے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ گے اس راستے کے اندر. بات سمجھ آ گئی یہاں تک کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ سمجھ نہیں بات ہے؟ اللہ کے ولی ہیں جتنے بھی بنے ہیں، جن کے نام لیے اور لے آپ لے سکتے ہیں، وہ کیونکہ انہوں نے اتباع رسول کیا، متبعین رسول ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ہمارے حضرت صاحب تھے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وَلَا خَوْفٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. What's this؟ آپ سوچ سکتے ہیں نا بات، پھر ہم کیا کریں؟ یہ کیا چیز ہے لا خوف ولا هم يحزنون؟ بڑا سمپل جواب ہے، ترجمہ کریں اس کا کہ وہ لوگ تسلی سے بیٹھے انشاءاللہ، لمبی رات چلے گی ہماری. ویسے نہیں بلایا میں نے آپ کو، جب تک اللہ نے مجھے دل میں کہے کہ چھوڑ دے وہ سب چھوڑوں گا میں. مطلب آپ سن تو رہے نا میری باتیں، آپ فائدہ اٹھائیں اس سے. انسان کے بڑے بڑے نقشے صحیح ہو جاتے ہیں اگر نیتیں صحیح کر لے کہ میں نے اللہ کا دوست بننا ہے. میں سوچنا ہے کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا. پھر ہم نے کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتی. سب کیا بنائے گی؟ لا خوف ولا هم يحزنون. اس کا اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. وہ ہے کیا؟ خوف. کیا خوف؟ ہر جانتا ہے خوف. جو سب سے زیادہ شیر سے ڈرتا ہے، الحمدللہ بڑا ڈر رہا ہے تو شیر سے. مکھی سے ڈرتا ہے، انسان سے ڈرتا ہے. ڈرنے والے ہیں نا خوف، جس کے اندر خوف نہیں ہوتا. پھر تو سب سے زیادہ ہر گھر کی عورت جو ولی اللہ ہے بہت بڑی ہوتی ہے. کیوں؟ تو بہت ڈرپوک ہوتی ہے، چوہے سے ڈرتی ہے. نہیں سمجھ بات آپ؟ آپ تو شیر کا شکار کر لیتے ہیں، پھر آپ اللہ کے ولی ہو گئے کہ میں شیر سے نہیں ڈرتا ہوں. یہ کون سا خوف ہے؟ اس کے بعد لا خوف ولا هم يحزنون. نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا. استس کیا ہے یہ؟ بتا دوں جو میں جو سمجھا ہوں بتا دوں آپ. کون سا خوف ہے جو انسان میں یہ خوف پیدا ہو جائے، ڈر نکلتا ہو، غم نہ کرتا ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس تو بہت آسان ہے. ڈرنا تو بہت آسان چیز ہے، غم نہ کرنا کون سی مشکل چیز ہے؟ آپ کا پین چھین لو، آپ کو غم شروع ہو جائے گا. آپ کو پکڑ لے لو، اس کو غم، میرے جوتے چور ہوئے، غم شروع ہو گیا. غم میں تو 1 منٹ لگتا ہے آپ کو، ہے نا؟ جسے بڑی جلدی سے میں ہر آدمی بلی بن گیا ہے. خوف ولا هم يحزنون کا مطلب کچھ اور ہی نظر آتا ہے دوست. وہ کیا چیز ہو سکتی؟ خوف کس چیز کا خوف؟ اس چیز کا خوف کہ وہ بندہ اللہ کو مان گیا، اللہ پہ ایمان لے آیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، ساری صفات کے ساتھ مان لیا. ماننے کے بعد پھر اس کی ماننا شروع کی. اب سنیں میری بات، خوف کیا ہے؟ ماننے کے بعد پھر اس کی ماننا شروع کی. شراب نہیں پینے، جوا نہیں کھیلنا، نماز نہیں چھوڑنی، سود نہیں کھانا. ابھی ماننے والا معاملہ آ گیا نہیں؟ آ گیا، آ گیا نا. یہ نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا، یہ سب دنیا کرتی ہے. اب کیا کریں؟ کرے جا رہے. وہ شخص جو ڈٹ گیا، کھڑا ہو گیا، ثابت قدم کھڑا ہو گیا کہ نہیں، جو اللہ نے کہا ہے کرنا میں نے وہی ہے. اور اس کرنے پر وہ نقصانات جو اس کو دکھائے جا رہے ہیں، اگر تو نے سود نہیں کھایا تو دکان نہیں چل سکتی، تو نے یہ کام نہیں کیا تو وہ نہیں ہو سکتا، تو نے یہ نہیں کیا تجھے ویزا نہیں لگ سکتا، یہ نہیں ہوتا تجھے فلاں نہیں ہوتا. کہتا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کرنا میں نے وہی ہے جو میرے رب کو، میرے رب کی شریعت بتاتی ہے. مجھے اب کسی چیز کا خوف نہیں کہ بھوکا مر جائے، بھوکا مر جائے، کاروبار جاتا ہے چلا جائے، بچے جاتے ہیں جائیں، بیوی جاتے جائے،
اس کی ایک مثال دی ہے خانہ رسول سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یزید بیعت نہیں ہوگی، کہتا کر لے، سلطنت ملے گی، سب کچھ تجھے مل جائے گا، صرف تو نے مجھے ماننا ہے. کہتے نہیں ماننا، بیٹی دی، دوسری دی، تیسری دی، چھوٹا دیا، بڑا دیا، پیاز دی، سب کچھ لٹا دیا، گردن دے دی. کہتا نہیں مانتا حسین. کیوں؟ دا خوف دیر نکل گیا تھا. بات سمجھ آ گئی؟ خوف حق کے بارے میں جب انسان ڈٹ جائے اور اس کے اندر جو تکلیف آنے لگیں، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہاں شادی نہیں تو یہ ہو جائے گا، فلاں یہ چلی جائے گی، وہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا. اس نقصانوں کے ڈر سے وہ کام انسان اختیار کر لیتا ہے جو اللہ نے منع کیا ہے. اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں تھا جو اس کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا دوست ہے. کتنے لوگ کرتے ہیں، حج والے، عمرے والے، قرآن والے، تہجد والے، تسبیح والے، بہت مل جائیں گے آپ کو. ایسا دوست مجھے کر کے دکھایا جاتا ہے. گھر کے اندر لا شریعت مکمل قائم ہے. ہر ایک سے جو رشتہ جڑا ہے اس کا ایک ہی چیز پر ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو میں یہ کام کروں گا. بچہ ہو، بیوی ہو، گھر ہو، بار ہو. لا یون حتی تکونوا احب الیہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان ہے ہی نہیں جب تک مجھے رب سے، میرے محبوب سے ایسی محبت نہ ہو جائے. جان، مال، بیوی، بچے سب ختم. اسٹینڈرڈ ایک ہی ہو کہ جو شریعت کہے گی اس کے مطابق میرا رشتہ ہر انسان سے رشتہ ہے. وہ کھاؤں گا کتوں، وہ گیا کتنے ہوئے گا تو یا وہ کتنے ہوئے گا تمہارے سے وہ کرایہ کتوں دیں گے. حرام خوب انسان اتنا خوف زدہ رہتا ہے ہر وقت ان چیزوں سے. اللہ کے دوست کہتے ہیں نہ خوف ملتا ہے ہم کو، خوف ہی نہیں ہے اس چیز کا. نہ فقر سے ڈرتے ہیں، نہ فاقے سے ڈرتے ہیں، نہ پریشانیوں سے ڈرتے ہیں. مثال ایک نہیں دو نہیں، 1,24,000 صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود ہیں. بھوکے رہے، کھجوریں کھائیں، آئے پھر جنگ، جائے پھر جنگ، پھر ہر وقت تلوار، ننگے جسم، ننگے پیر، چمڑوں کی طرح کے جسم، ساری زندگی. کبھی ریشم نے دیکھا، کبھی کچھ پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں ہوتی کیا چیز ہے. کیوں؟ خوف اتنا تھا کہ لاؤ. اس کے بعد خوف اتنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں بشارت ہے، منہ رگڑ رہے ہیں زمین کے اوپر، ہے عمر تیرا سوال ہوا تو جواب کیا دے گا؟ ابو صدیق تنکے کو پکڑ رہے ہیں، درخت کے تنکے ہوئے، تنکے تو مجھ سے بہتر ہے، گرے گا تباہ ہو جائے گا، مجھے تو جواب دینا پڑے گا اللہ کے حضور میں. جواب دوں گا کیا؟ میں آپ ہم سب پہ ڈیوٹی ہے. چاندو بڑی بڑی مثالیں دے رہا ہوں، یہ ان کے لیے نہیں ہے جس کو اللہ نے پیدا کر دیا اور مخلوق بنا دیا، جس کی اللہ نے یہ تسلیم کر لیا لست بربکم، اور آدم کی پیٹ میں اس کو ڈال دیا اور اس کو زمین میں ڈال دیا. ہر آدمی کے لیے کام کسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ آپ مجھ سے دوستی کر، میرا بن جا. آزمائش ہوں گی، کروڑوں دینا پڑے گا، کبھی اربوں دینا پڑے گا، کبھی سود نکالنا پڑے گا، حرام نکالنا پڑے گا، جھوٹ نکالنا پڑے گا. یہ ہے کام. فرق یہ اور کچھ عرصے کے لیے then you come to back to me then. اس سے سوا دوں گا، اس سے اچھی چیزیں دوں گا، انعام ہے. اور تو یہ نہ ماننے والوں اور چیز ہے کہ تم تو مانتے ہو، تم تو قرآن پڑھتے ہو، تم تو تسلیم کرتے ہو. آج سمجھ آ رہا ہے ولی اللہ کیا ہوتا ہے؟ لا خوف ولا ہم یحزنون. غم کس چیز کا؟ سبحان اللہ. اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جانے، دین پر شریعت پہ کھڑے ہونے کے بعد جو چیزیں انسان قربان کر رہا ہے اس کا غم نہیں اس کا بھی ہوتا، اس کو ہوتا. امام حسین غم نہیں ہوتا کہ اصغر گیا، اکبر گیا، غم نہیں ہوا، بلکہ کیا تھا کہ اللہ تو راضی ہے نا، خون آسمان گزرا، تو راضی ہے نا، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے. دوستی پکی تھی. دوستوں کی انہوں نے ایک مثال دی تھی. ہم تو جہاز میں بیٹھتے ہیں ایمان ہی چلا جاتے ہیں ہمارا. ہم تو اس ملک میں آ گئے جی، ہم کیا کریں؟ پردے گئے، جینے آ گئے، ماں خراب، منہ خراب، پردے حرامی آ گئی، سب کچھ ختم. ایک روایتی دین کو پکڑ لیتے ہیں بس. یہ عالم ہے، وہ عالم ہے، یہ کچھ نہیں ہے اس میں. اللہ کے نزدیک یہ چیزیں نہیں ہیں. نتھنگ ایٹ آل، نو ویلیو اس قرآن کی، علم کی، آپ کی. اللہ کی ویلیو یہ ہے کہ تو مجھے عمل کر کے دکھا. اس چیز میں تجھے آزمائش میں ڈالوں، وَلَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آزمائش کروں گا تیری زندگی میں. تب اس علم پہ چل کے دیکھا جو علم میں نے تجھے دیا ہے،
پھر دیکھ میں اعلان کیسے کرتا ہوں. اولیاء تو پھر میرے اولیاء کی فہرست کے اندر آئے گا. سب سے پہلے جہنم میں جانے والا شخص عالم ہوگا. جانتے ہو تو پھر حیران کیوں کھاتے ہیں؟ نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ بس سب میں کیوں نہیں آتا؟ میں تو بچ جاؤں آپ بچ جائیں کیوں؟ ہم جہاں تک ہمارا علم اس کو عمل کر رہے ہیں. سمجھا بات میری؟ اب تجزیہ کرے آدمی اپنا کہ اتنا کھاتے ہیں، ہر چیز صبح سے شام تک منہ چڑھتا رہتا ہے ہمارا، ہر چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. دشمن بن کے کھاتے ہیں اللہ کا، دوست بن کے کھاؤ، دوست بنو. دوست کا کام تو یہ ہے کہ بھوکا رکھے، دے یا نہ دے، کچھ بھی دے، یاری یاری ہے. سودے کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، اگر یہ دے دیا مجھے، بیٹا دے دیا تب تو صحیح، نہیں دیا تو منہ بنا لیا، بیوی دے دی تو شکر سے، بیوی نہ دے منہ بنا لیا. اس ایمان کو سنبھالو، یہ تو ایمان بھی نہیں ہے انسان کے پاس. ایک صاحب کہنے لگے کسی شکایت لے کر آئے، کہنے جی وہ ٹو مچ کرتا ہے جی اسلام پر. میں نے کہا بابا جی داڑھی آپ نے منہ پہ رکھی ہے، وہ اللہ کی نماز کو کہتے ہیں ٹو مچ، اماموں کہتے ہیں ٹو مچ، وہ 5 وقت نماز مسجد پڑھتے ہیں، ٹو مچ ہو گیا. نہیں جی میرا مطلب کم تو بھی ہونا چاہیے. میں کہا یہ کم سا ایمان ہے آپ کا، جس دین کو آپ ٹو مچ کہہ رہے ہیں، آپ کو تو تجدید ایمان کرنا چاہیے. آپ کو تو نکل ختم ہو گیا ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹو مچ کرتے تو بہت زیادہ ہے، بڑا جی آگے نکل گیا، بڑا بہت زیادہ کرنے لگے جی. پریکٹس سلام دیتے ہیں تو بہت ہر ویلے اتھی بیٹھ رہا تھا مسجد. اس میں کہتے ٹو مچ. داڑھی کا مذاق، سنتوں کا مذاق، اماموں کا مذاق، یہ خام معاملہ ہے ہمارے لیے. وہ کی داڑیاں رکھی نے، یہ دیکھو گیا ایمان سے. واللہ اللہ کی قسم ختم ہو گیا ایمان، اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے. وہ ذات گرامی بہدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جبریل پر نہیں مار سکتے وہاں. اس ذات کے مقام کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. 1000 بار بادشاہیں با مشک گلاب، ہنوز نام تو کمارے بے ادبی. بھاجیت کہتے ہیں کہ اپنے منہ کو میں 1000 بار گلاب کے پانی سے تو ہوں، پھر بھی ان کا نام لینا میرے لیے بے ادبی سمجھتا ہوں میں اس کو. تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسے کرتے ہیں. لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی. تمام صحابیوں کو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے قرآن کے اندر. کون بڑے بڑے ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، طلحہ سب لائن پہ لگا دیے کہ خبردار کسی صحابی نے میرے نبی کے سامنے آواز کو بلند کیا، ان کے اعمالوں کو ختم کر دوں گا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں دوں گا کہ تم معافی نہ مانگ لو. تحبط من اعمالہ. یہ شان کی. آج ہم مذاق اڑاتے ہیں نبی کا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا ہے کسی کو، پکڑے نہ پکڑے، سب ختم ہو جائے دنیا. یہ تو آزمائش کی چیز ہے. سب آنکھ بند کر یہ پتہ لگتا ہے کہ قبر میں جا کے اللہ اکبر. جس سے آپ یہ آدمی بےمانی کرتا رہتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں چلتا کرتا. جیسے وہ پکڑا جاتا ہے، جیل میں جاتا ہے، تب اس کو سزائیں ملنا شروع ہوتی ہے. جیل کے اندر ایک کوٹری بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، تب اس کا احساس ہوتا ہے جو میں کام کرتا آج سزا مل رہی ہے. یہ ایگزامپل ہے. وہ انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب اللہ کے پاس جائے گا اس وقت پتہ چلے گا اب سزا کیا ہے. آج بھی وقت ہے دوستو، توبہ کرو. توبہ ایک ایسی زبردست چیز اللہ نے دی ہے کہ کسی وقت بھی اپنے احساس کو جگا لو. میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اردو بول رہا ہوں آپ سے. اپنے احساس کو جگا لو. نہیں جاگنے دے گا تمہارا ضمیر تمہیں. دولت نہیں ہے، اللہ خوف ہو جاؤ کہ اللہ کی قسم خوف ہے ہی نہیں ہمیں. اللہ کے راستے میں کھڑے ہوئے جس کو حرام کہا ہے، شریعت کو نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ چھوڑیں. ہم انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دی ہیں. کیوں؟ انبیاء کو معجزات دیتے ہیں، ان کے جو متبعین ہوتے ہیں ان کو کرامات دی جاتی ہیں. برحق میں دونوں چیزیں مانتے ہیں. اس چیز کو، کرامات کو بھی مانتے ہیں اور معجزے کو بھی مانتے ہیں. کیوں دی جاتی؟ اسی نہیں کہ آپ ان کو تسلیم کریں. کسی ولی کو کرامت، یہ نہیں کہ اس کی شان بڑی ہو، شان بڑھائی جائے، اونچا سمجھا جائے. ابھی کرام ہوا میں لگو سارے آ جائیں گے، صاحب مان جاؤ، مان جاؤ، بیعت ہو جاؤ، سب میرے پیچھے. او کیوں ہوں گے؟ پھر بھی
دعا کر دو میرے. ایک دفعہ ہم اللہ اکبر وہ مدینہ منورہ میں اعتکاف پر تھا, کسی بیوقوف نے شوشہ جوڑ دیا, اللہ کا ولی آیا ہے, میری تو قمیض پھٹ گئی, کرتا پھٹ گیا, دعا کرے تو وہ پورا وہ حرم شریف میں آنا گھس گیا پاکستانی جتنے بھی تھے کہ اللہ کے ولی وہاں بیٹھا ہے اس سے دعا کرو. نہیں کہ یار یہ کیا شوشہ جوڑا, یہ بھی کام کی بات کوئی کرے تو پھر بھی وہ کہتا ہے آؤ جی الحمدللہ جو کچھ میرے پاس میں آپ کو دیتا ہوں, جنہیں ذکر سیکھے نہیں اے دعا کر دو, او دعا کر دو, بچی کی دعا کر دو, بیٹے کی دعا کر دو, فلاں کی دعا کر دو, اس کی دعا کر دو, اس کی دعا کر دو. سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ بھی اس دعا کے بعد. تو میرے بھائیو, اللہ اپنے ولیوں کو کرامت دیتا ہے, انبیاء کو معجزات دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ثابت قدم شریعت پہ رکھنے کے لیے اللہ پاک ان کے ذریعے ہیلپ کرتا ہے. ان کی موسیٰ علیہ السلام کی ہیلپ نہیں کی معجزات دے کر. معجزات دے کے کیا کہا کہ جا بے تو لوگوں سے کیا کہ میں بہت بڑا نبی بن گیا ہوں, عوام مجھے پوچھے. نہیں بھائی, یہ معجزات اس لیے دیں کہ تیرا مقابلہ ہوگا جو حق کو نہیں مانتے ان کے سامنے, اور تم پہ ظاہر کر دے گا کہ ہمیشہ حق غالب ہوتا ہے, باطل ختم ہو جاتا ہے. اور جب باطل ختم ہو تو وہی جو باطل پہ ماننے والے لوگ تھے سب سے پہلے وہی ایمان لے کر آئے. سب سے پہلے وہی مان رہے, حق آ گیا. کرامت اولیاء پر حق, جو اولیاء اللہ پیر عبدالرحمن کتنے بڑے حضرت دیکھیں, بڑے بڑے ہر اولیاء اللہ کی کرامت ہوتی ہے. کیوں؟ یہ کرامت نبی کی بھی ہوتی ہے, ہمارے نبی کی کرامت ہے. آپ کی تو ہر ادا کرامت تھی. انگلی ہلائی جو ہو گیا, ایسی کیا تو چاند ہل گیا, پانی نکل گیا, جو چاہا تبت میں آیا اپنی انگلی سے, ہاتھوں سے, پاؤں سے, سب کچھ ہو رہا ہے ساتھ. گوشت زندہ ہو گیا, گوشت گواہی دے رہی ہے, پتھر گواہی دے رہے, سب کچھ تھا. اتنا زبردست معجزات تھے. کیا متاثر کر رہے تھے لوگوں کو, کافروں. کافر تو پھر بھی مسلمان نہیں ہو, کافر کبھی معجزے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. ولی کی کرامت سے کوئی آدمی صحیح نہیں ہوتا ہے, کرامت سے اور پھنستا ہے وہ, اور جھکتا ہے کہ جی میری یہ کام کر دو جناب. بیٹا دیتا ہے تو پو دیتا ہے, تو پتر دیتا ہے تو اے دیتا ہے, ویزے لگ دیں تو فلاں لگ دیں. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ تو کرامت تو اس کو اس لیے دی جاتی ہے سبحان اللہ کہ حق پہ قائم رہنا سکھائے اس کو. اور کرامت اس وقت ہے جب بدترین قسم کا زمانہ اترتا ہے زمانے کے اندر, جب ماننے والے لوگ بستروں پہ سوئے پڑے ہوتے ہیں, صبح کی نماز پہ سب جوان عورتیں مرد بچے گھر میں پڑے ہوتے ہیں, منہ مونڈا ہوتا ہے, نماز کی اذانیں ہو رہتی ہیں, کوئی نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, کچھ پتہ نہیں کسی کا. فارغ بالکل بس ایک غم ہوتا ہے, صبح جائے گا کماتے جانا, نوکری دے جانا, فنا دے جانا, ٹیکسی, کچھ غم نہ ضرورت کچھ تھا. زندگی ختم کرتا ہے انسان, جانوروں سے بدتر انسان ہوتا ہے. لانتے بھیجتے ہیں فرشتوں پر, دن رات لانتے پڑتی ہیں لوگوں پر. کیوں انسان ہے یہ لوگ, یہ گھر ہے, یہ قبرستان ہے. یہ تو نہیں خوش ہوتے ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے, مال آ رہا ہے, ڈالر آ رہے ہیں, پاؤنڈ آ رہے ہیں, گاڑیاں آ رہی ہیں, نمبر پلیٹ آ رہی ہیں, جس میں ترقی ہو رہی ہے اس میں بہت خوشحال ہے. ہم تو کیا پوچھتے ہو, ہمارا پاکستان جیسے ایسنی زمین لے لی ہے, اتنا مکان بنا رہا ہے, اتنا وہ ہو گیا تو پاکستان سے اے ہو گئے تھے, ہندوستان میں اے ہو گئے تھے, ہم نے اتنی بلڈنگ بنا لی ہے, بنگلہ دیش میں سب. یہ ترقی ہے, یہ تو ایک جھٹکی میں ختم ہو جائے گا. جہاں آپ کے دل نے ہلنا بند کیا یہ سب اڑ گیا, بلکہ یہ بھی اڑ گیا جو آپ کے جسم کے اوپر ہے, ننگا کر دیا جائے گا. نبی پاک کی کرامتیں ساری کرامتیں, لیکن آپ نے کسی کرامت پہ فخر نہیں کیا, ایک ہی کرامت پہ آپ نے فخر کیا ہے. سبحان اللہ, ایک کرامت پہ فخر کیا. فیکم عرین کہتے ہیں وہ میری کرامت جو تھی میں رکھ کے نہیں جاؤں گا, بلکہ اپنے پیارے دوستوں میں تقسیم کر کے جاؤں گا اس کو.
وہ کیا چیز تھی؟ درخت فیکم عمل ہے. دو چیزیں ہیں میری کرامت تو کسی کی کرامت سے مقابلہ نہیں کر سکتی تمام جتنی انبیاء ہے. کون سی کرامت؟ میری سب سے پہلی کرامت میرا قرآن ہے. اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہو سکتی. نبی کی کمائی سب سے بڑی کرامت ہے. یہ تو ہے چشمے جاری کر دے. نہیں کہتا کرامت تو میری کون سی ہے؟ قرآن ہے. تو کرامت پہ عمل ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے. تک تو فیکم عمل ہے. اور ورثے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرا جو وارث ہوگا نا صحیح وارث جس کو ولی اللہ کہا جائے گا, مطلب اللہ اولیاء اللہ جو ہوں گے ان کے پاس وراثت میں یہی دو چیزیں ہوں گی ان کی کرامت کے اندر. اور یہی میرے شیخ حضرت تھے, ان کی کرامت کے اندر یہ چیز تھی. یہی کرامت تھی ان کی سب سے بڑی. آج اگر پوچھے کہ تیرے شیخ کی کرامت کیا ہے, میں کہ یہ دیکھ کرامت بیٹھی ہے, دکھاؤ. سارے مشائخ لیں, آپ بھی لیں, میں بھی لیتا ہوں اپنا شیخ, فیصلہ یہی کر لیتے ہیں. آپ تو آئے مدرسے لے کے, کتابیں لے کے, قرآن لے کے, دارالعلوم لے کے, بڑی بڑی چیزیں لے کے. فقیر تو آیا صرف دو چیزیں لے کے, حکمہ ورین, قرآن اور حدیث لے کر آئے, اور کچھ نہیں. یہ دو مجھے دیے. حضرت موسیٰ صاحب کو دو ہی دیے تھے نا ہتھیار. انہوں نے تو پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ کامل ولی تھا, نہ خوف نہ مقام پر تھا. وہ خود کبھی نہیں ہے تقریر مجھے سکھائی, کچھ نہیں کیا, بس آنکھ بند کے جا وہاں دیرا ہو چکا ہے, وہاں دنیا دولتوں کے لیے بھاگ رہی ہے, وہ بکھر رہے ہیں لوگ, وہاں گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے ادھر بھاگ رہے ہیں. عربوں میں نے دیکھا ہے کہ ادھر ویزا کیسے ملتا ہے جناب. پوری دنیا چمک پہ بھاگ رہی ہے, ادھر گھر دکان بیوی بچے, ادھر ویزا مل جائے, ادھر ویزا, دکانیں بیچ رہے ہیں, سب کچھ کپڑے بیچ کے کہتے ہیں وہاں چلے جائیں, اس ملک کے ہم چلے جائیں. یہ نشانی ہے قیامت کی. اور ایسے مطمئن ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا مل گیا یہاں ان کو, بادشاہت مل گئی, بہت جی ختم تو کس سے ختم ہو گیا. پر صبر کرتے رہو, نکلتے بھی ایسی ہیں پھر. میری بات یاد رکھو, پھر نہ ادھر کہہ رہتا ہے آدمی نہ ادھر کہہ رہتا ہے. بڑے مطمئن بیٹھیں گے, کھانا مل جاتا ہے, پیسے آ جاتے ہیں, نوکری آرام مل جاتی ہے, ترقیاں ہو رہی ہیں جناب. ادھر سے بھی لیتا ہے, وہ بھی گورنمنٹ والے بھی کچھ دیتے ہیں پیسے, ادھر سے پیسے دیتے ہیں, بڑی گاڑی بھی لیتے ہیں جی, نمبر پلیٹ بھی لگاتے ہیں, چلتا ہے معام. بس ادھر کیا رکھا, کچھ بھی نہیں. شیخ نے کہا دنیا پاگل ہو گئی ہے, باغی جا رہی ہیں عورتیں, ننگی ہوئی جا رہی ہیں, کپڑے اتر رہے ہیں, وہاں جا کے وہاں دین پھیلا اور سنت کو جگا. جس شیخ میں بات کرتا ہوں, تنہا بیگ ہاتھ میں, نو علم, نو حدیث, نو تھنگ, نو دیٹ آل. ویسٹرن دنیا کا پیدا ہوا انسان, ہائی کلاس, 3 ڈگریاں, 3 یونیورسٹیز کے لیے, وینا یونیورسٹی, جرمنی کی یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی, پتہ نہیں کون کون سے یونیورسٹی میں خاک کھائی ہوئی تھی, اور کون سے مضمون میں نے پڑھے ہوئے تھے. سلیکشن آف رب ہے. بیٹھا ہوں ایسے, چھٹی تھی یہاں, کرسمس تھی یا پتہ نہیں ایسٹر تھی. دل میں خیال آیا, کسی دوست نے خیال ڈالا, کیا عمرہ کرا. میں عمرہ, استغفر اللہ, میں عمرہ, کیا بات کرتے ہیں عمرہ, میں عمرہ. وہ عجیب چبھن سے لگ گئی دل کے اندر. پتہ نہیں کس طاقت میں جا کے میں نے اپنا پاسپورٹ دے دیا. بڑا اچھا آدمی تھا, نام یاد نہیں, مانچسٹر میں عزت کرتے, انتقال کر گیا بیچارہ, افضل نام تھا ان کا, اس کے ٹریول ایجنٹ تھا. ڈرتے رہے, میں کہا یہ عمر, کہتے ہو فاروق صاحب آپ ہی اوپر بھی جا رہے ہیں. میں کہا یہ پتہ نہیں, کہتے ہیں وہ ہے سستا ٹکٹ ہے جی, وہ سیرین لائن جاتی ہے, بڑی سستی ہے, وہاں رکتی ہے, وہاں دھکے کھاتی جائے گی. میں چل جی اتنی پیسے میرے پاس ہیں, دے دے یار, کوئی بات نہیں, دھکے کھاتے جائیں گے سیرین لائن کے اندر. مجھے کیا پتا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں. میں کیا کرنا, کہتے ہیں آرام فری دینا, آرام میں آپ کو دیتا ہوں, ایسے بات جی کرتے ہیں. میں ٹھیک ہے جی, بیرون ڈالا, میں ایئرپورٹ پہنچ گیا, سیدھے لائن بیٹھ گیا. رات کو پتہ نہیں کتنے بجے ہو, لائٹ نچی, رات کو وقت باہر نکلا. بہت بہترین زمانے, 17 سے پہلے کی بات ہے.
باہر نکلا تو بڑا عجیب سے لگی مجھے ہوائیں، تو میں ہلا جو ہے تھوڑا سا، وہاں دیکھا پھر رہے تھے لوگ، میں کہ بھائی جدہ جانا ہے، جدہ بتا وہی بیٹھو ٹیکسی پہ، کتنے ریال 2 ریال ٹھیک، بیٹھ گیا، وہ ہل ہی نہیں رہا، میں کیوں جی فل ہوگی ٹیکسی پھر جائیں گے، اچھا جی بات مجھے کیوں بٹھا لگا تم نے، کہ جب تک فل سارے آدمی نہیں آئیں گے نہیں چل سکتی ٹیکسی، وہ خیر جی فل ہوئی ٹیکسی تو پھر تھکا اس میں آدھا گھنٹہ ہونا گھنٹہ بیٹھ رہا، میں چل پڑی ٹیکسی، پہنچے مکہ، پہنچے اب کہاں جائیں، مجھے کوئی نہیں پتا مکہ کہیں، اندر کہاں سے جانا ہے، باہر کیسے جانا ہے، کیا عذاب ہے، کچھ نہیں، ٹھک بالکل فارغ، جہل کے جہل، رات کا وقت بیٹھ گئی تھا کھاتے میں، چلو دیکھتے اندر وہ کیا رہے بلڈنگ کے اندر، وہ گیا وضو کر کے، تو میں رات کے وقت میں اندر کے تو کھڑے تھے نا، وہ کھڑے تھے دروازوں پہ، مجھ کہتے کیا کر رہے تھے، بیگ مار رکھا، ٹھیک ہے، جوتی بھی رکھی، بیگ میں رکھ دیا، میں بیگ اندر چلا ہوں، جا کے میں واپ کے پھر میں یہ کیا ہو رہا ہے، ایک کون میں لیٹ گیا، چھٹے پڑتے ہیں رات کو، اٹھاتے ہیں نا پیچھے سوتے ہو، صبح ہو گئی، پھر میں چلا مدینے چلتے ہیں، آپ تو میں کہا یہاں تو مزہ نہیں آ رہا تھا، بتا رہا ہوں آپ کو، میں پھر باہر نکلا تو پھر وہ آوازیں پڑی تھی، جتنے ریال ہیں آ جاؤ، گاڑی تیار ہے مدینے کے لیے، تیار ہے، میں جا کتنے 10 ریال، پھر 8 ریال، وہ بھی گاڑی فل ہوگی تو بھی جا سکتا ہے نا آدمی، پھر بیٹھے فل ہو گیا، فل کتنی ہوتی آدمی ضرور چڑھنا چاہیے تھا، اتنا کلو ضرور ہوا آپ کو، جتنا سمٹ چاہے سمٹ جائے، چلو جی فل ہو گئے، پھر حساب چلانے سے پہلے حساب دو اس کو، پیسے پہلے نکالو پھر چلے گی گاڑی، پیسے دے دیے، چل پڑے، سبحان اللہ کیا سفر تھا زندگی بھر نہیں بھول سکتا سفر، اس کو کہتے ہیں اچانک ملاقات، بے ساختہ ملاقات، نہ ادب نہ دھاؤ نہ کچھ، اب عجیب دیکھیں کیفیت، پہنچا وہ رات ہو گئی، 6 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، 9 بجے اترے جانا وہاں سے، میں کہا یہ مسجد نبی کی طرح، سب مجھے دیکھ رہے ہیں، پاگل ہے اسے مسجد نبی پوچھنی پڑتی بالکل سے، تو ایک بنگالی تھا، کہتا تھا کدھر سے آئے، میں تبھی اترا ہوں، کیسے آ رہا ہوں، مسجد نبی نہیں پتا، میں کہا نہیں پتا، کدھر آ، بنگالی تھا، اس وقت بند ہو جاتی تھی عشاء کے بعد مسجد، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، صفائی ہوتی تھی، خرید ہے، میں کہا میں نے تو سنا تھا بڑی رونقیں ہوتی ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو بندہ ہی کوئی نہیں، میں خود سوچ رہا ہوں کھڑا، میں پھر بیگ ٹھک کیا، دروازہ کھلا تھا، میں اندر، پہلی حاضری ہے میری زندگی کی دوست، اندر، اب کام شام چل میں بڑھ جا رہا ہوں، اب میں شرطے سے پوچھ رہا ہوں کہ روزہ کدھر ہے، پاگل یہ کس طرح یہاں ہے نا، اس کو پکڑ دیکھو نا، چل پڑا آگے چلتا، پھر اس سے کسی سے پوچھا، وہ صفائی کر رہا تھا، اس نے مجھے دیکھا کہ یہ پتا کیسے اندر آ گیا، آ نہیں سکتا کوئی، کتنا میں ریاض جنت پہنچ گیا، میں یہ کیا ہے کہ ریاض جنت میں ٹھک نیت، کوئی بندہ نہ بندے ذات، میں اور مدینہ منورہ، ہندی میں ایسی آدمی نسیم، اس کو کہتے ہیں محبت، اب جناب میں نفل پڑھے جا رہا ہوں، تھک گیا پڑھتے پڑھتے، میں چلو حاضی کس سستے جالی بار کدھر ہے، بالکل صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اتنا بیوقوف ہو جائے تو کیسے کام بنتا ہے، تو پھر کوئی صفائی کر رہا تھا بنگالی میں، کدھر ہے سلام کرنے میں جاری، تو ادھر ہے، کوئی رک نہیں روکا، میں گیا، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، میں کہا یا رسول اللہ کی نعت لکھی تھی آپ کی، پڑھ دوں، دل میں پڑھ دے، میں نعت پڑھ نعت پڑھی بقر، جب تک کھڑا ہونا تھا کھڑا رہا، جب تک مزہ رہا، چلو بھائی اب چلتے، اب باہر کے سے نکلے، اب دیکھنا کس طرح پکڑ جاتا ہوں میں، مڑی سے باہر نکلا تو پھرتے دیکھا مجھے سب آواز ماری، تو یہاں اندر کیسے آئے، میں تو سب کچھ کر چکا ہوں، تو پوچھتا اب تو باہر جا رہا ہوں میں، دیا دھکا نا مجھے زور سے، دوسرے کے پوچھ نے دھکا دیا، دھکا دیتے دیتے مجھے باہر نکالا بابر جبریل سے، بابر مسجد سے، تو میں کہ یہ عجیب لوگ ہیں،
وہ مطلب کام تو سارا بن گیا میرا الحمدللہ. باہر نکلتے میں کہا میں جاؤں کہاں, ہوٹل شوٹل کا پتہ نہیں, سوچ بھی سکتا تھا. تو پھر ایک وہاں مل گیا, میں کہا یار کچھ ہے جگہ, میں کہاں ٹھہروں, کوئی جگہ ہے ٹھہر سکتے, سردی ہے, سردی کافی جنوری کا دن تھا. کہتا ہمارے کمرے اس میں ٹھہر جاؤ. چلو بخاری کی رائے ہوتی, سرائے بہت مشہور تھی بخاری سرائے, تو اس کے پیچھے کمرہ ماشاء اللہ بڑا ان لاک 5 اسٹار ہوٹل تھا. وہ کنڈی لٹکی ہوئی تھی اس کی باہر, اندر گیا تو ایک بیڈ تھا بالکل پرانا الحمدللہ, اور کچھ بھی نہیں, میں پرانا بندہ, ایک لوٹا ساتھ رکھا, کہتے ایجا بس اتنا ریال دے دو ان کو. میں کتنے دن تھے, میں کہ کچھ تو ٹھہروں گا نا میں 5-6 دن سب دے. کہتا ٹھیک ہے اتنے دے دو. چلو یہ چابی ہے, چابی دوسری تالے نہیں ہوتے جو باہر لگاتے ہیں, کنڈی ایسے کر کے پھر اس پہ تال ٹھوکتے ہیں, وہ سے مجھے دے دیا. بند کرنا, اپنے سامان کی حفاظت کرنا. میں کہ کوئی نہانے وانے انتظام کہتا وہ باہر نلکا ہے ادھر نہ ہو. سردی میں ٹھنڈے پانی سے آدمی نہائے کیسے؟ اور میرا دل کرتا تھا کہ میں صبح جاؤں حاضر دوں تو, اور پھر جا کے میں نہا دھو کے جاؤں کچھ کپڑے پہن کے. تب صبح سخت سردی سب کچھ لے کے میں یہ تو نہانا تو ہے. اب میں جا باہر نکلا, بالکل سخت سردی پڑی, فجر کا وقت, میں نلکا کو ہاتھ سے کھینچا, اس کلم پڑنے کا کر کے میں نہایا اس کے ساتھ. کپڑے وہی ویسٹرن پہنے, عقل تھی نہیں, داڑھی چھڑے کچھ بھی نہیں, دماغ پہنچ کے پھر فجر پڑھی. فجر پڑھ کے میں یہ تھا اصحاب صفوں کا چبوترا ایسے, اب میں ادھر بیٹھا ہوں بیچ میں, وہ سنتا ہوں اتنا فاصلہ ہوگا جیسے دیکھ رہا ہوں زر جنت کا آرام سے بیٹھا ہوں, سوچ رہا ہوں سبحان اللہ کیا جگہ ہے. اور پیچھے بابل جبیر تھا, اپنے بکریاں اور جو بکریاں اور کیا کہتے ہیں بلیاں سب بالکل کچا مدینہ. ایسی سامنے مجھے اپنا کمرہ بھی نظر آ رہا, کوئی تکلف نہیں تھا اس وقت. سبحان اللہ. میں سوچ رہا ہوں, ایک دم میں نے دیکھا کہ نورانی چہرہ وہاں سے روزے سے نکلتا ہوا آ رہا ہے. یہاں تو بڑے بڑے لوگ ہیں, پتہ نہیں کون ہے, تو بڑھتا آ رہا ہے. میں نے ادھر کہاں آ رہا ہے, بڑھتا 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 میرے سامنے کھڑا ہو گیا. میرے سامنے اتنا فاصلہ رہ گیا, تو میں جب ان کو دیکھا تو میں گم ہو گیا. اتنا نور چہرے پہ, 15 خط, چادر اوڑھی ہوئی, نیچے دھوتی پہنی ہوئی, سفید, ہاتھ میں تسبیح, آنکھوں میں آنسو, سرما نکل رہا آنسو سے. اور کیونکہ میرا پیدائش ساری زندگی ہمارے جہاز خان سرائے کی زبان سے تعلق تھا ہمارا, تو انہوں نے اسی زبان سے تعلق بنایا. بابو کسی کا تھی ونج, کیوں پہ زندگی ضائع کریں, اتنی میٹھی آواز کے ساتھ. اتنی دیر کے بعد میں نے اپنی زبان سنی, میں وہ نزدیک ہوں. پھر انہوں نے 3 دفعہ کہا کسی سے عشق کر, کسی کی زندگی کے ساتھ ہو جا, کیوں زندگی ضائع کرتا اپنی. تھی ونج کیسے تھا, اور ایسا دل پہ لگانا میرا کرنٹ اس کا, میرے آنکھوں کا آنسو نکل رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, قصہ سنا رہا ہوں. اللہ ولی اللہ خوف اللہ مجاز. میں ایسے دیکھتا تو پھر واپس چلتے چلتے غائب ہو گئے. اور جب مجھے ہوش ہے تو میں ان کی تلاش میں نکلا, ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں, پوری مسجد میں ڈھونڈ رہا ہے, وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے. تھکا کے پھر بیٹھ گیا ہوں. یہاں اصحاب صفا پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں خدام رسول, کالے کالے دیکھوں گے آپ نے یونیفارم پہنی ہے, بہت لمبے, سوڈان کے لوگ ہیں, نبی کے زمانے سے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ خدمت کرتے ہیں. وہ دوسری نسل سے ہوتے ہیں, مطلب نہ مرد نہ عورت, تو ان کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس قوم کو افریقہ سے ہیں, وہ خدمت کرتے ہیں. روزہ مبارک میں جا کے بھی صفائی وہی کرتے ہیں, عورتوں کو جا کے بھی کنٹرول وہی کرتے ہیں. تو بہت مغرور ہوتے ہیں وہ. تو وہ وہاں سے اٹھ کے میرے پاس آئے. اب اس کی میری گفتگو چلتی ہے, مجھے پتہ نہیں کون سی زبان میں تھی. مجھے کہتا ہے تجھے بھوک لگی ہے تو پیچھے سے آواز ہے جھوٹ نہ بولنا. میں کہا جہاں لگی ہے, پیسہ تھوڑا تھا, نہیں کھایا تھا اس کو ناشتہ. تو اس نے ایسے بغل سے روٹی نکالی, بڑی گرم روٹی تھی, ایسی کی. کہتے یہ آدھی تم کھاؤ, آدھی میرے پاس رہی. پھر گفتگو چلی اس کے ساتھ, پیور تصوف کی گفتگو کر رہا ہے وہ, اللہ والوں کی باتیں کر رہا ہے. اور مجھے کہتے تم بیعت کوئی نہیں ہو ابھی تک. میں تو خلاف تھا بیعت کے. بیعت کیا چیز ہے, کیوں خود انسان جو آج کل فیشن ہے وہ جو میں فیشن کرتے. تو
نہیں کہ کسی بات کا وہ تو ہو چکا تھا جو حضرت کو دکھایا تھا مجھے. بہرحال میں روٹی کھائی, اس کے بعد اس نے کہا پانی پی, اسے سلائیاں رکھی ہوتی تھی جالی پہ, پھر جوان سلا جالی پی, پانی پی, میں پانی پیا, روٹی کھائی, پھر میں آیا, پھر اس سے مجھ سے گفتگو اسی قسم کی. تو اس کے بعد ایک درویش اٹھ, میں دیکھا کہ درویش آ رہا ہے, وہ مجذوب تھا مدینے کا, بڑا مشہور مجذوب تھا. مجذوب سمجھتے ہیں نا آپ؟ وہ آیا, مجھے اٹھا کے اس نے گلے سے ملا, ایسے زور سے بھینچا, منہ سے ملایا اور چل پڑا پورے مدینے مسجد نبی کے اندر. میں بڑا حیران ہوں, یہ کیا ہو رہا؟ وہ عجیب تعارف کراتا جا رہا ہے, مجھے نہیں پتا کس سے تعارف کرا رہا ہے. ہر ستون پہ جا کے میرا تعارف کراتا ہے, ہر ستون پہ تعارف کرا رہا ہے. حتیٰ کہ یہ ہم اشراق کے وقت سے پہلے یہ کام شروع ہوا کہ ظہر کا ٹائم ہونے والا تھا, اور کتنے ستون ہیں. اس کے بعد سے بالکل میں تو مدوش ہو گیا, بٹھا کے مجھے وہ گیا تھا. ایک اور درویش آ گیا, کہتا آپ بہت تھک گئے, آئیں آپ کو مدینے کا قہوہ پلاتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو واقعہ. میں کہ میں نہیں جاؤں گا. کہتے ہیں آپ آئیں, آپ گھبرائیں نہیں. وہ میں چلا گیا, پھر پوری مدینے کی بستی مجھے لے گیا, قہوہ پلایا, اس سے بڑا سکون کے ساتھ اچھی باتیں کی, پیاری باتیں کی, اور پھر مجھے لا کے اس نے چھوڑ دیا. ڈرامہ ختم ہو گیا. اور دوسری سٹوری شروع ہوتی ہے, اللہ خوف ہے. یہ اس کی سٹوری سنا رہا ہوں آپ. بڑے بڑے آپ نے پڑھی ہوں گی کتابیں, لیکن یہ ایک کتاب یہ بھی پڑھیں ہیں آپ زندگی کی. آپ بیٹھے ہیں رنگ چڑھا کیسے, یہ خانقاہ پہ خانقاہ بن کیسی رہی ہیں. ایک آدمی نہیں بنا سکتا, سب بنا لیتے. ہر اولیاء اللہ نہیں, سب بنا لیتے ہیں. آسان ہے کسی کو داڑھی رکھنا, امام پہنا, چھوٹا سا بچے دیکھیں مست بیٹھے, یہ چھوٹا کھیل رہا ہے, کہاں سے پیدا ہوئی؟ ضرور یہ کوئی بڑی بات ہے, حاصل کریں اس سے کچھ, گین کریں, میک ہے بائی دا سن شائن, فائدہ اٹھا دیں. عورتیں بھی اور مرد بھی, آخرت میں پھر جاؤں ثواب اس کا نہیں. میں بہت گندا زمانہ ہے یہ. اب کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر, یو نو واٹ اٹ. اور کتنا سکون ہے اس وقت. کسی کو یاد کر رہے ہیں آپ, پوری دنیا بولے ہوئے ہم اس وقت. نو وٹ از ایٹ آل. کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں پتا. حقیقت یہاں پر ہے جو کچھ ہو رہا ہے, ہماری جنت یہاں پر ہے. کتنے سکون سے بیٹھے ہیں. باہر نکلے, وہی خبر آ گئی, فلاں ہو گیا, یہ جنگ ہو گئی, فلاں جنگ ہو گیا, طوفان مچ گیا, یہ ہو گیا, مر گیا, ادھر کب ہو رہا ہے. یہاں پتہ چل رہا ہے آپ کو کیوں؟ اللہ خوف, اللہ خوف الرحم شاسن ہوں. خوف اور ڈر کیا ہوتا ہے؟ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہوتا ہے. اب جب سارے واقعات ہوئے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کس سے پوچھوں کیا ہوں. میں بیٹھا تھا, میں نے تصویر پکڑی, میں جا کر جنت بیٹھ گیا. ظہر کا وقت تھا, ٹائم مل گیا مجھے, بیٹھا میں روزے کا بالکل وہ جو جہاں پہ آپ کو قدمین شریف کو, جہاں آپ کا سر شریف اس طرف زیارت جنت کے اندر بالکل جانے کے ساتھ بیٹھ گیا. میں تصویر شروع کی تو دیکھا ایک دم میں نے محسوس کیا کہ دو شخص میں ایک لائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھا ہے. میں ایسے ہلا, بالکل جڑے بیٹھے. تو انہوں نے مجھے عربی میں کہا, پتہ کس زبان میں کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ میں تو درود پڑھ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ کس چیز سے؟ تو غلطی کی نہیں جناب, بالکل پاک صاحب ہوں, بڑے مقام پہ پہنچا ہوں. میں تو نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں, درود پڑھ رہا ہوں, اور میں تو عاشق ہوں نبی پاک سنوں گا. سن لیں عاشق سارے, سن لیں عاشق کیا ہوا. کہ تو عاشق ہے, مجھے اذیت پہنچا رہا ہے نبی کو. میری تو آنکھ کھل گئی, اذیت نبی کو پہنچا رہا ہوں. کہتا ہاں, میں کس چیز کا شکل دیکھ, تجھے معلوم نہیں کہ جو اس شکل والا یہاں آ جائے تو نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے. کوئی امتی جب یہ کام کرتا ہے, یہ لفظ ہے دوست, اخرج, دفع ہو جائے یہاں سے. جیسے اس نے کہا جیسے کوئی ہوا ہی نا, میں اڑتا ہو جا کے بیٹھ گیا اسی جگہ پہ جہاں سے اٹھ کے آیا تھا. میں تو جسم میرا کانپنے لگا. میں فوراً باب جبریل سے باہر نکلتا ہوں. اسی وقت باہر نکلا تو ایک بابر کھڑا تھا, نائی. مجھے کہتا ادھر ادھر. میں نے کہا کیا بات ہے؟ نائی کی دکان تھی, لے گا اس نے میرا یہاں وہ میں لکھی ہوئی تھی نا, وہ جو فیشن تھا زمانے میں بالوں کا, یہ اس نے مشین پھیر دی, بالکل گنجا کر دیا. شیشے دیکھ یہ کیا ہوا؟
مجھے کہتا ہے جا سامنے وہاں سے اتاری تو نے کیا پہنے ہیں کپڑے، وہ کپڑے پہن. میں سیدھا گیا، میں کہا جی توپ دے دیں مجھے. آج تک وہ توپ میرے پاس ہے، اس کی زیارت کرتا ہوں کبھی کبھی. میں کہا بھائی توپ دینا ہے مجھے. کہا تو وہ توپ اس نے کتنی، کہتے پیسے نہیں ہیں مفت لے جاؤ. توپ پہنی، گنجا ہو گیا بالکل، داڑھی کی نیت کر لی میں نے. اب جا کے اس جگہ پیچھے بیٹھ گیا. دونوں پھر میں نے دیکھا وہ آدمی میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا. تو وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ وہ یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے. تو یہ اس کو کہتا ہے اس کے بول کے تیری جگہ خالی ہے، چلا جا. اور جیسے اس نے کہا تو پھر میں اسی جگہ پر موجود تھا. میری باتوں میں یقین کرتے ہیں نا آپ؟ بس پھر تو اندر انجیکشن لگ چکا تھا. جو کچھ بھی یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. یہ جنون جو مجھے میرے بھائیوں کیوں جنون ہے اس چیز کا؟ حقیقت دیکھ چکا ہوں میں. اتنا جنون آتا نہیں کسی کو، جنون آتا نہیں اتنا. میں دیکھ چکا ہوں کہ اللہ کے نبی کی طرف ڈائریکٹ پیغام میں سن چکا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے اسی سے ملتا ہے. چاہے کتنی دور ہو کوئی مجھ سے، اگر میری سنت عمل کرتا ہے میرا سب سے قریب ہے. چاہے چاٹ رہا ہو میری جالیوں کو، لیکن سنت خراب ہو، سب سے زیادہ دور ناپسند شخص میرے نزدیک یہ شخص ہے. عورت ہے یہ مرد. اب دیکھنا حاضری ہم لوگ کیسے دیکھتے ہیں. حاضری کون لوگ عاشقوں کی دعوے کرتے ہیں، گھروں کے اندر گاجے ہیں، گانے ہیں، بے پردگی ہیں، عورتیں بے پردہ ہیں، باہر نکلی ہوئی ہیں. ہم تصویرات میں جی ہم تو عمرے کرتے ہیں، ہم تو فلاں. کیوں دھوکہ دے رہے ہو بھائی؟ کون سا دین ہے یہ؟ ترک تو اللہ کہتا ہے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی ورثے میں، قرآن اور اپنی سنت. اور جو کامل ولی ہوگا یہی معجزہ اس کے پاس ہوتا ہے. میں سفر کیا پھر پاکستان گیا وہاں سیدھا. تو میں حضرت صاحب کو نہیں جانتا تھا. ایک خیال تھا، جو ایک چیز تھی، ویژن تھا جو میں نے حضرت صاحب کو دیکھا تھا. میں جاتا ہوں اپنے گاؤں پہنچتا ہوں، ڈراز خان جاتا ہوں، جلدی سے سامان رکھتا ہوں. اب تو بانا پکا نمازی بن چکا تھا میں، قسمت تبدیل ہو چکی تھی ساری میری. تو گھر والے رہنے گے تم کدھر سے آئے؟ انگلینڈ سے آئے؟ کس جگہ سے آیا تو؟ مجھے کہتا ہے گیا تو اچھا خاصا تھا، واپس کیسے آ رہا ہے؟ سب میرے گھر والے مجھے کہتے ہیں. میں سامان ڈالا، میں نہیں، میں کھانا شان نہیں کھانا، پہلے نماز پڑھنی. میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں بہت پرانا ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر خلیل، جو ایتھسٹ تھا. دیکھا تو اس نے لباس پہنا، امامہ پہنا، سفید بالکل. میں نے کہا یہ لگتا تھا وہی ہے. تو وہ مجھے پہچان کے میرا نام نہیں، تم وہ؟ میں نے کہا ہاں میں وہ ہوں. تو اچھا. میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ کہتے آؤ میں تم ملا کے مجھے کیا ہوا. اس نے میرا ہاتھ، میں کدھر لے جا رہا ہوں؟ میں نے جانے گھر جانے کا. کہتے آؤ یار چھوڑو. مجھے ایک درویش آیا 100 سال کے بعد نکلا ہے اپنے گاؤں سے. آؤ میں تم اس کی زیارت کراتا ہوں. میں کیونکہ یہاں کے آباد ہوا ہے. اس نے کہتا دستکاری نہیں. کہاں؟ میں نے کہا جی، کہ جہاں ساری شہر کے جہاں گند پھینکا جاتا تھا، اس نے اس گند کو صاف کر کے وہاں خانقاہ بنائی ہے. نہیں وہ کون سی جو باتیں کرتے ہیں، میں جا رہا ہوں. کہتا ابھی اس کو آئے مہینہ بھی نہیں ہوا ہے. بیوقوف، آؤ پہلے اس کی زیارت کر لو. مجھے کہتا ہے ڈاکٹر خلیل. میں جو اندر داخل ہوا تو وہی آدمی تھا جو مجھے مدینے میں چکا. میں گھوم گیا دیکھ کے، یہ تو میں بھی مل کے آیا ہوں اس سے. تو حضرت نے طرف سے دیکھا، بالکل سکون کے ساتھ مراقب ہو گئے. بس پہ ہاتھ ادھر سے بڑھا، ہاتھ ادھر سے بڑھا. تیرا ہاتھ جو آیا ہاتھ میں تو چراغ رہا کہ جل گئے. تیرا ہاتھ جو آیا تو ہاتھ میں چراغ رہا کہ جل گئے. پھر تو زندگی کی چراغ جل جاتے ہیں انسان. جیسے حضرت نے ہاتھ پکڑا، وعدہ وفا ہو گیا. کون سا؟ ایک ہی وعدہ تھا. کس چیز کے وعدہ؟ اطیع اللہ و اطیع رسول. حضرت کا مکتوب پڑھ رہا تھا میں کہ آج حضرت کا دین ہے. پر کیا مکتوب ہے؟ کھولا، نمبر 16 نمبر تھا اس کا. تو کمال تھا. دیکھیں کیا تصرف ہے حضرت کا. کہتے ہیں اپنے جتنے بھی اہل ذکر ہیں پہلے ان کو جاؤ کہ میرا سلام دینا. میں کہا حضرت کو یہ پتہ ہے حاجی مجموعہ لگا ہوا. وہ خط پڑھا میں نے ابھی، میں اوپری تھا. میں اہل ذکر کو ساروں کو جا کے میرا سلام مسنون کہنا اور ان کو یہ پیغام دینا. کیا سبحان اللہ. وہی پیغام میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے تصرف بتا رہا ہوں آپ کو.
درشوں کو پیغام دینا، میرا سلام کہنا، جو لوگ آئے ہوئے ہیں آج کیا پیغام دوں؟ پیغام ان کو یہ دینا، بالکل ایک یہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اللہ کی رسول کی محبت پیدا کرو. محبت ہوگی تو پھر اطاعت آئے گی، اتباع آئے گی. پیغام دیا ہے محبت ہو گئی تو اتباع آئے گی. پتہ چلتا ہے کہ محبت کے بغیر اتباع نہیں آتی. سمجھ رہے بات آپ؟ اور جس میں اتباع ہوتی ہے اس میں محبت ضرور ہوتی ہے. فرق پتہ چلے گا آپ کو؟ ہم تو بڑے عاشق ہیں جی، جلوس نکال لیے، داڑھی کاٹ دی، نعتیں پڑھ لی. جس کے پاس محبت کا دعویٰ ہوگا وہاں اتباع سب سے پہلے ہوتی ہے. رسول محبت ہوتی ہے اتباع کے لیے. محبت ہو جائے، لڑکی سے محبت ہو جائے تو اتباع اس کی شروع کر دیتا ہے آدمی. جو وہ کہے کہ میں مانوں گا، اے نگر جی نہیں کروں گا، اس وقت ملنا ہے ملوں گا جی، باپ کو چھوڑنا چھوڑنا ہے، جس کو چھوڑنا چھوڑنا ہے. تو جس کو نبی سے محبت ہو جائے کیا اس کی سنتوں پہ نہیں چلے گا؟ جتنا محبت ہے خالص. محبت کی دلیل ہے، جب محبت ہوگی تو اتباع آئے گی. تو سن لیں، ان کو بتائیں کہ اگر گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے، نیکیوں سے رغبت ہو رہی ہے، نبی کی سنتوں اس پر عمل کرنے کی توفیق بڑھتی چلی جا رہی ہے، عبادات میں دل لگنے لگا ہے، تو مبارک ہو، ذکر قبول ہو گیا. شیخ کا پیغام ہے. اگر اس میں کمی ہے تو ذکر بیکار ہے. ثوابوں کے لیے ذکر نہیں کیا جاتا. یہ مقصد ہوتا ہے کہ ثوابوں کے لیے ذکر نہیں کیا، ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے. جس ذکر سے اللہ کے رسول کی محبت پیدا نہ ہو وہ ذکر نہیں ہے، فراڈ ہے. اس سے دنیا کماتا ہے آدمی. ذکر کا محض ایک مقصد ہے، ذاکر بننا چاہتے ہیں، ذکر سینے ثواب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سیکنڈری چیزیں، ثواب دے نہ دے، اپنی محبت دے دے. اصل تو مقصد یہ ہے. محبت ہے کہ اس ذکر سے اندر محبت آ گیا، حرام حرام نظر آتا ہے، حلال حلال نظر آتا ہے، نماز نماز نظر آتی ہے، جماعت جماعت نظر آتی ہے، لیکن محبت بڑھتی جا رہی ہے، اتباع بڑھتی جا رہی ہے. بھائی یہ ذکر قبول ہے تیرا. جب ذکر قبول ہے تو سارا ثواب بھی تجھے اس کا مل رہا ہے. پھر اگر ذکر بھی کرتے ہیں، ساتھ میں نمازیں چھوڑتے ہیں، ذکر بھی کرتا ہے، بدمعاشی بھی کرتا ہے، حرام بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، دنیا بھی کماتا ہے، یہ ذکر نہیں ہے تو تسبیح گھمانا. ذکر قبول ہے. پھر اسی کے ساتھ فرمایا ہے کہ خبردار غیر قوموں کی اتباع نہ کرنا، ان کی نقل نہ کرنا، غیروں کی نقل نہ کرنا، سخت پرہیز کرنا ہے. تم نے نقل جو کرنی ہے اپنے رسول کی نقل کرنی ہے. تم اپنی بیوی بچے اولاد اس ٹرن پہ چلانا ہے. نہیں بیوی کچھ کر رہی ہے، بچہ کچھ کر رہا ہے، لڑکی کچھ کر رہی ہے، لڑکا کچھ کر رہا ہے. عزیز پکے مسلمان ہیں جی. کیوں؟ میرا بیٹا تراویح پڑھا دیتا ہے، بس پکا مسلمان ہو گیا جی، عالم ہو گیا، پکا مسلمان ہو گیا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہے، اللہ کا ولی. نہیں. تو سب سے بڑا معجزہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جو ولی کامل ہوتا ہے. سب سے بڑی خوف نوز کس کے پاس تھے؟ اللہ کے نبی کے پاس تھا. آپ کا بڑا سب سے بڑا معجزہ، آپ کی ہر چیز بہت کیا تھی؟ قرآن اور سنت سب سے بڑا معجزہ تھا. تو جو سب سے بڑا ولی ہوگا کائنات کا، اس کے پاس بھی یہی معجزہ ہوگا. میں دعویٰ کرتا ہوں نا اپنے شیخ کا کہ سب سے بڑا وقت کا فضل گزرا ہے اور اب بھی ہے، اب بھی اس کا تصرف ہے. کیوں؟ کہ اس کی کرامات سامنے ہے. جھٹلائے کچھ کرامات کو دکھائے یہی سب کو آپ پورے قرآن کو آپ ریفیوز کر دیں. اللہ اللہ خوف یازون، اس آیت کو دل سے نکالتے ہیں، قرآن کی صفوں سے نکالتے ہیں اس کو. اگر یہ اس آیت کو مانتے ہیں تو جو میں نے بات کی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ میرا شیخ وقت کا سب سے بڑا کامل ولی تھا.
تو کامل ولی کہ انتخاب کوئی ایسا نہیں ہوتا، اس کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ 70 سے اوپر حضرت کے خلیفہ ہیں، خلفاء موجود ہیں، مفتیان بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے اونچے لوگ ہیں۔ انتخاب کس کا کیا؟ کس جگہ پر؟ سبحان اللہ، جہاں کفرستان تھا، جہاں اندھیرا تھا۔ اور کون سے معجزات مجھے دیے؟ وہی جو ان کے پاس تھے، وہی معجزات مجھے دیے۔ کہ گھبرانا نہیں، بڑے حالات تیرے ساتھ ہوں گے، بہت حالات ہوں گے، جا اٹھ بستر باندھ، یہ 2 معجزے تجھے دیتا ہوں، اس کو پکڑ لے۔ میں گئی جی میں تو قرآن تو انداز بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا حضرت، بس چلا جا، یہ 2 معجزے کام آئیں گے تجھے۔ کام کس چیز کا کرنا ہے؟ صرف 2 کام تو نہیں کرنا ہے، نبی کی سنت پھیلانے اور لوگوں کو ذکر سے محبت پیدا کرنا۔ اس پر میں سوچ سکتا تھا کہ خانقاہوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، مجموع جمع ہونے شروع ہو جائیں گے، اور ہر رنگ میں رسول کا رنگ نظر آئے گا۔ جو نہیں پہنتا ہو وہ بھی شرما کے پہن کر ہی اندر آئے گا، کیونکہ شیخ کامل تھا۔ اس نے اپنا ایک غلام بھیجا، سبحان اللہ، سنیں جملہ دے رہا ہوں آپ کو، اپنا ایک غلام بھیجا، پورے کفرستان کو غلام مصطفیٰ بنا دیا۔ غلام اپنا بھیجا اس نے، غلام مصطفیٰ۔ اب سب مصطفیٰ غلام بنے نا، اب گناہ گار ہیں، سیاہ ہیں، پیچھے گاڑی کے ڈبہ تو ہے نا، انشاءاللہ جنت لازم ہے۔ ہاتھ جوڑے مرتضیٰ کا پکڑا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا اونچا، اتنی بڑی مقام دے، تھوڑی ہمت ہی کر دیں، ہم تو اچھا مقام لے لیں، کیوں نہیں جیتے ہو جا رہے ہیں پھر بھی ہم؟ آج سب توبہ کریں، حضرت کے پیغام کو سمجھیں۔ کہا کہ ذکر بیکار ہے پھر تمہارا، میں نے ایک غلام تمہارے پاس بھیجا، تم اندھیروں میں تھے، حرام کچھ ہر کام تم کرتے تھے، میں نے تمہارے دلوں کو روشن کیا۔ یخرج ظلمات نور، شیخ کہہ رہا ہے گدائی شریف سے بیٹھ کر، ابھی میں خود نہیں آیا ہوں، ایک جاہل ان پڑھ غلام کو میں نے اپنے بھیجا، میرے غلام کی تاثیر ہے، تو جب جنت میں تم مجھے ملو گے تو میرا کیا مقام ہوگا؟ عارف باللہ اس کو کہتے ہیں، یہ ہے ولی کی کرامت۔ یہ نہیں اتنے بچے دے دیے، اتنے بیٹے دے دیے، فلاں دے دیا، نام کرو، ختم کرو، یہ کرو، نہیں۔ ولی تو ولی کا تو ختم ہوتا ہی نہیں، ولی تو زندہ کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ ہے آج کا اس دور کا سب سے بڑا ولی کامل، کہ جہاں میں اپنی ہسٹری آپ کو بتائی کہ کہاں سے تیار کیا گیا مجھے۔ آپ مجھے جھوٹا تو کبھی نہیں سمجھیں گے، میں نے وقت گزارا ہے آپ کے سامنے، جھوٹ بول کے آپ سے لوں گا کیا؟ میں نے تو آپ کی سٹوری سنا دی، آپ جو سب صحیح ہوئے کہاں سے شروع ہوئے، کس جگہ سے شروع ہوئے، کس طرح سے تربیت شروع کی گئی میری۔ ابتدا مدینے سے ہی ہوئی ہے اور ختم مدینے پہ ہی ہوگی۔ یا شیخ کامل، یہ خود بھی کامل ہوتے ہیں اور دوسروں کو کامل بناتے ہیں۔ رنگ چلا دیا نا حضرت نے، دیکھیں 70 سال حضرت، کیا کوئی اتنا، یعنی قرآن تو ہر ایک پڑھاتے ہیں، مدرسے کھول دیتے ہیں، الحمدللہ اچھا کام ہوتا ہے، سب کر رہے ہیں، لیکن یہ رنگ سبقت اللہ حسن کسی کے پاس نہیں ہوتا، بھائی کامل ولی چلا سکتا ہے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہو سلسلے میں داخل ہو جاؤ، ڈبے میں داخل ہو جاؤ، بے شک پچھلا ڈبہ مل جائے داخل ہو جاؤ، عورت مرد کو یہ پیغام ہے، جڑ جاؤ، بہت اچھا موقع ہے، کل یہ موقع نہیں ملے گا آپ کو۔ نہ میرے پاس موقع ہے، میں تو اب اتنا صحت مند بھی نہیں ہوں، میں سفر کروں جاؤں، میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے۔ یہ بھی حضرت تصوف ہے کہ میں آتا ہوں آپ لوگوں سے بات کر لوں، تو آپ کی محبت ہے الحمدللہ۔ ابھی ملے تھے ہم رمضان میں، وہ کچھ اور رنگ تھا، اب ملے تو آج کچھ اور رنگ ہے۔ وعدہ کرتے ہیں اب اونچے اعلیٰ درجے پہ جانا ہے آپ نے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ سے نوازا ہے، کہاں سے نکال کے کہاں کھڑا کر دی ہے۔ ابھی ہم خانقاہوں میں جھگڑے کرتے ہیں، ابھی اپنے اپنے تھان پہ لگیں، اپنے اپنے تزئین پہ لگیں، اپنے اپنے حیثیتوں کو پہچانیں۔
خانقاہ میں جاؤ ادب کے ساتھ جاؤ, بڑا اونچا مقام ہے, وہاں بیٹھو اور تسبیح کرو, اس کے بعد اٹھ کے وہاں سے آ جاؤ, بس ختم. انتظامیہ جس کے سپرد ہے اس کو سپرد ہے, وہ جانے کون انتظام کر رہا ہے, کون جھاڑو دے رہا ہے, کون بجلی جلا رہا ہے, کون نماز پڑھا ہے. آپ کے میرا کوئی تعلق نہیں, ہم تو خانقاہ میں گئے اپنے فیض کو, شیخ کے فیض کو لینے گئے. کیا وقت ضائع کرتے ہو. حیران ہو رہا تھا کہ جب شیخ موجود ہو, بے شک نوافل کے اندر ہو, قرآن پڑھ رہا ہو, اور آپ کو موقع مل جائے کہ آپ کو شیخ موجود ہے, تو آپ کو تو فوراً آنکھیں بند کے کدھر تو دیکھنا ہی چاہیے, فوراً فیض کھینچنا شروع کر دیں. یہ ادب ہے شیخ کے سامنے. نفل پڑھنے کی وہاں اجازت نہیں ہے, فرض پڑھو, وقت کا پڑھو, ختم. بس پیچھے کوئی دیکھے کو ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, یہ کیا کوئی بات کر رہا ہے, ٹس ٹس کر رہا ہے, ادھر کر رہا ہے. ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرو, فوراً لہریں لینا قبول کر دو, ریسپیکشن لینا شروع اپنے شیخ کا. جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو اس خزانے کو. کل یہ آپ کو نہیں ملے گا, کل یہ نہیں ملے گا, کل پچھتاوا ہے, ریگریشن ہے. آج وقت ہے اس کو قابو کر لو. امیر ہو جاؤ آخرت کے, بہت امیر ہو سکتے ہیں, بڑے بڑے بینک بیلنس بن سکتے ہیں. اس دنیا سے نظر پھیر لو ذرا تھوڑی دیر کے لیے, ٹرن آؤٹ ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے. نہ خوف ہو جاؤ گے, کچھ بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, کھانا بھی ملے گا, کپڑے بھی ملیں گے. کیوں گھبراتے ہو آپ لوگ, کیوں گھبراتے ہو؟ سمجھ گے لا خوف کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خوف نکل جائے اس کو کہتے ہیں لا خوف. یہ میرے اولیاء اللہ کی نشانی ہے. وہ سمجھتا ہے میں اولیاء اللہ ہوں, یعنی کوئی چیز نہ دیکھے, صحیح یہ چیز میں نے پیدا ہو گئی ہے کہ حرام کو چھوڑ دیتا ہوں, فکر نہیں کرتا ہوں کہ تو اولیاء اللہ ہے. اولیاء اللہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ مجموعے کرے, مجموعہ سے لگائے, یا خلافت ہو یا خلافت, یہ نہیں ہوتا ہے اولیاء اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. اللہ ولی اللہ سے ہر آدمی اللہ کا ولی ہے, اس کے درجات ہیں, لیکن کسی کام کو اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے لیے, اپنے مخلوق کے لیے منتخب فرماتے ہیں, اس میں کوالٹی دیتے ہیں. وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. وہ خلافتوں سے یا محنتوں سے یا سجدوں سے یا وظیفوں سے وہ نہیں ملتی چیز. وہ تو اللہ ایک صلاحیت پیدا کرتا ہے, اس صلاحیت کے تحت پھر دنیا کی طرف راغب کرتا ہے, اس کو دنیا کی مخلوق کی طرف جاتا ہے, جس میں اللہ اس کو موضوعات دیتا ہے, جس کے ساتھ مخلوق کو اس کی طرف راغب کرتا ہے. ہر ایک آدمی تھوڑی یہ کر سکتا ہے کہ میں بھی بیٹھ جاؤں گا, میں بھی مجمع لگاؤں گا, تو میں بھی یہ ذکر میں بھی کر سکتا ہوں, تو میں بھی چلا سکتا ہوں خان کا. یہ کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نہ میں نے کبھی سوچا, نہ مجھے پتا ہو فلاں جگہ خانقاہ بنا رہے ہیں, بالکل صحیح بنا رہے ہیں, حضرت بناؤ, نہ خوشی نہ غم. اس کی چیز کے لیے کون آتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں الحمدللہ, جو جگہ ہے اللہ نے دی, ہزار دے. خان کو تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, وہ تو انوارات سے پور ہوتی ہے, وہاں تو ارواح اولیاء اللہ آتی رہتی ہیں. آپ نہ بھی ہو تو آپ کو ذکر کی آواز آئے گی خانقاہ سے, میں گارنٹی دیتا ہوں. آپ آنے چھوڑ دیں خانقاہ میں کہ ہم نہیں آ سکتے, خالی خانقاہ رکھیں آپ, اگر ذکر کی آواز نہ آئے آپ کو تسبیح کی پھر بات کریں. مخلوق آتی ہے, تسبیح کرتی ہے, ذکر کر کے چلے جاتے ہیں, جنات آتے ہیں. یہ پلیس آف ذکر ہے, ذکر اللہ کی جگہ ہے. ذکر کی تاش فلن کہتے ہیں یہاں لوگ زندہ ہوتے ہیں, مردہ دل آتے ہیں, زندہ ہو کے جاتے ہیں یہاں. تو یہ وہ ہے, یہ سب سے بڑا کرامت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے ہمارے حضرت کو, یہ کرامت ہے جو سب سے بڑی کرامت ہے کہ زندہ کر دیا شریعت کو اور سنتوں کو. مجدد علی ثانی کو آج اتنا بڑا نام, ثانی مجدد اتنا بڑا نہیں تھا. کیا کرامت تھی ان کے پاس. بیٹھیں گے دیکھا تم سے ایک وقت کا فقیر سب سے بڑا ملنے آیا تھا, وہ بھی نقش بندی, بہت بلند درجے کا تھا, اس کا تعلق حضرت باقی باللہ سے تھا. حضرت تشریف نے وہ بھی سامنے آگے بیٹھ گیا. بہت جلالی بزرگ تھے, ان کو دیکھ کے حضرت کو دیکھا, حضرت بجر ثانی کو, تو اس پہ کیفیت طاری ہو گئی. کیفیت اتنے درجے کا بزرگ تھا کہ جب کیفیت طاری نے ذکر شروع کیا تو زمین پوری ہلنا شروع ہو گئی, وہ بھی ذکر کرنا شروع ہو گئی, درخت ہلنا شروع ہو گئے. کیفیت طاری کے لگ ولی پر ہے, وہ جائز ہے بالکل. تو حضرت کو ناقب بے ادبی شیخ کے سامنے کیا کرامت دکھا رہا ہے.
مجھے سامنے کہا کہ میری مسواک لے کر آؤ، اپنے خاتمے سے کہا، وہ مسواک لے آیا. تو انہوں نے کہا حضرت جو آپ ہلے اور پوری دنیا کو آپ نے ہلا کے دکھا دیا، ہل گیا، یہ لیں پھر میری مسواک جو رکھی تو وہ بھی ٹھنڈے ہو گئے، تو زمین آسمان ٹھنڈے ہو گئے. کہ تیری کرامت تو ہلنا تھا، زمین کھلا دو، میری کرامت سنت ہے. یہ مکتوبات موقع کہتا اب جہاں تک جو تو نے دکھایا مجھے، اب یہ مجدد کہتا ہے کہ سامنے ایک قبرستان ہے، اگر تو چاہے تو تمام مردوں کو اٹھا دوں، میں دکھاؤں کرامت. آپ کہتا ہے نہیں، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا. من نحیا سنت دا فساد امت. کسی بار پر اللہ کے نبی نے اتنی بڑا انعام نہیں دیا، ایک سنت کو زندہ جو میں کر دے گا 100 شہیدوں کا ثواب. کتنی بڑی چیز ہوگی اللہ کے نزدیک نبی کی سنت. غصہ آ رہا ہے آپ کو، ایک دم سنت یاد آ گئی، غصے کو دبا لیا آپ نے کہ نہیں ہے ڈاکٹر نبی کی سنت میں کروں گا، جو کچھ پوچھا غصہ نہیں کروں گا، اس سے معافی مانگنا شروع کر دی، 100 شہیدوں کا ثواب آپ دے گا. کوئی آپ کی بےزتی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، آپ نے صبر کر لیا. کیوں کہ سنت نبی کی یہی تھی، بدلہ نہ لو، معاف کر دو. تو تنے کھڑے ہوتے ہم لوگ، کیونکہ ہمیں پتہ ہی سنت کا ثواب کیا ہے. سمجھ آئی بات؟ اگر سنت جاگ جائے نا، گھروں میں جھگڑے نہ ہو، فساد نہ ہو، اسلام کچھ بھی نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کی عزت نہیں، آپ تشریف لائیں، جی آپ تشریف لائیں. صحابہ کا تو یہ سٹائل تھا. تو جب شریعت انسان کی زندہ ہو جائے گی لا خوف، وہ ڈر جائے گا، حق پہ کھڑا ہونا جائے گا. حق کے کھڑے ہونے کے بعد چاہے کتنی تکالیف زندگی میں اس کو آئے، وہ تکلیف نہیں، وہ درجات کو بلند کرنے والی چیز. بہت ممنون ہوں، آپ کا مشہور ہوں، آپ نے میری باتوں کو غور سے سنا، اب مجھے موقع دیا اپنی بات کرنے کا، اور میں نے اپنے شیخ کی بات کی الحمدللہ. کیونکہ 25 تاریخ میری زندگی کا بہت عجیب دن ہے. ہفتے کا دن تھا، میں اپنے کام پر تھا، مجھے فون ہے اشراق کے پاک میں گھر سے کہ حضرت کا وصال ہو گیا. بجلی بن کے یہ میرے پہ گری یہ خبر. آسان چیز تو نہیں ہوتی، اتنے بڑے صدمے کو انسان برداشت کر جائے، لیکن اللہ کرم ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس وقت جو کرنٹ مجھ میں دوڑا، تو ایک ہی چیز دوڑی کہ اب حضرت ہے نہیں، حضرت کے مشن کو اس سے زیادہ کرنا ہے جو ان کی زندگی میں تو کرتا تھا. میں اسی وقت ٹھنڈ پڑ گئی مجھے، اسی وقت کھڑا ہو گیا میں، اور محنت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ کہ میں سنت کو آپ زیادہ چاہوں گا. آپ تو جانتے ہیں میں کہاں تک پہنچا ہوں، آپ کو معلوم ہے. تو یہ کوئی چیزیں نہیں ہے، حسات ہے. وہی ہے جم جائے حق پر، چاہے کسی زمانے سے گزرنا پڑے، کسی حالت سے گزرنا پڑے، حق پہ جم گیا ہے، ختم. امام حسینیت کو زندہ کرو بس. حرام کی طرف کبھی نہ جاؤ، قربانی دینا سیکھو، قربانی دینا سیکھو، بھوکے رہنا سیکھو، غریب رہنا سیکھو، مفلس بن کے رہنا سیکھو. کبھی انسان کوئی محنت سے امین نہیں بنتے دیکھا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، میں تو بزنس کرتا تھا، جن کے کاروبار تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں ان کی، بڑا توتی تھا، نام تو نہیں لوں گا. میں نے کہتا میں نے کہا آپ سود کیوں لیتے ہیں؟ چھوڑے نہیں آپ کیا بات کرتے ہیں صوفی صاحب، کاروبار کیسے چلے گا ہمارا؟ میں چلو اتنی کرو، تم گندا کام تو کرتے ہی، اوپر والا حصہ مجھے دے دیں، میں یہاں نماز تو شروع کروں پڑھانا. کہتا لے لے. ہاں سب سے بڑی جگہ بنی، اس کو دیکھ کے ایک اور جگہ انہوں نے بنائی، ہیریٹیج کہتے ہیں جس کو، اس عاجزی نے سے لے کے کام شروع کیا تھا سب سے پہلے. آج خشو خاشاک ہو گئی، بلڈنگ ختم ہو گئی، سب کچھ. میں سمجھوں کہ اپنا مکان بھی رہنے کے لیے مشکل ہو گیا تھا، اس کے لیے تو انتقال کر دیا. آنکھوں سے دیکھ سود کا انجام کیا ہوتا ہے. بلڈنگ کو نیچے گرتے دیکھا، دنیا والوں کو نیچے گرتے دیکھا، اوپر والوں کو نیچے جاتے دیکھا. یہ زندگی کیسی ہے دوست؟
اس ان سے کہتا وہ تو باہر تھے، اس کو گاڑیاں آ رہی تھیں، یہ تھا، بڑے مزے لگے ہوئے تھے، بیٹھے یہاں آدمی یہاں بیچ میں بیٹھے تھے، ان کا اکاؤنٹنٹ بھی تھا، سب مطلب ایک ان کی عجیب بہاریں تھیں. آج کوئی پوچھتا ہی نہیں بیچارہ، یہ وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، کیا لگے گا آدمی ساتھ؟ کچھ بھی نہیں. 70 بار سگی ماں سے زنا کرنا ہے سود. اور سود کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے، اس سے ہدیہ لینا بھی سود ہے. ابو حنیفہ تو اس کے گھر کے سائے کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ یہ سود بن سکتا ہے. اتنی احتیاط ہے اس میں، اتنا بڑا گناہ ہے. ہمیں پتہ نہیں، اس میں حصہ ڈال دو، اس میں فلاں کر لو. اس کا قانون ہے، اس کی شکیں ہیں، اس کے ماحول، کس طرح آپ کسی چیز کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں، کتنا وصول کر سکتے ہیں، کتنا لے سکتے ہیں. احتیاط سے زندگی گزارو. 4 دن کی زندگی دوست، روکی سوکھی کھا لو. شریر کے دائرے میں کوئی چیز ملتی تو قبول کرو، نہیں ملتی یا رکھتے ہیں شک تو ختم کر دو کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، رکھو اپنے پاس. قربانی سے دینا سیکھنی، لا خوف ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ سب سے اونچا درجہ ہے، جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لا خوف مجاز نہیں. تب یہ چیز اب آخری بات کر کے ایک نقطہ دیتا ہوں آپ کو. جب یہ 2 کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو انسان میں حوصلہ کیسے آتا ہے؟ سنیں آپ. تیسری نور کیا پیدا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ان 2 چیزیں جب پیدا ہو جائیں انسان میں تو ایک تیسرا نور پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں. وہ کیا؟ توکل اس کو کہتے ہیں. یہ توکل المومنین جس کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ جو مومن ہوگا خوف اور ضرور والا وہ توکل پہ بلند ہوتا ہے، اس کا بھروسہ بڑھ جاتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے ہر چیز کا. نہیں آج نہیں ہے تو کل آئے گا انشاءاللہ. یہ نہیں ملے گا کل ملے گا انشاءاللہ. توکل کے اعلیٰ درجے میں انسان پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ عشاء پڑھتے ہیں اور عشاء پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ مسجد قائم رہے گی، پھر اللہ کا ذکر کریں گے، پھر باقی بات دیکھیں گے بعد میں پھر بات میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. تو عشاء کی نماز اذان دے دیں بھائی. ہمارے مہمان آئے ہوئے یہاں پہ تبیر صاحب بچے اذان دیتے ہیں، کدھر گئے؟ اذان نہیں دے رہے ہیں. ہمارے خانقاہ میں پہلی دفعہ ہیں، بڑے اعلیٰ درویش ہیں، نام بھی درویش ہے، اونچے درویش ہیں ماشاء اللہ. اعلیٰ درویش کے بڑے بہت بڑے عالم ہیں انڈیا کے. دکھا دیں پتہ ہے نا کدھر ہے. صفحے مان لیں، نماز شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین حبیب النبیین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعبدنا بسنتي ونفعنا بمحبتي واشرنا في زمرتي يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين